میں چند باتیں دجال کے خروج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال یہ بات دجال یا جسے مسیحی دجال کہا جاتا ہے، یہ لفظ میں سمجھتا ہوں آپ سب نے سنا ہے، بار بار سنا ہے، نہ صرف سنا ہے بلکہ بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے اور بھی سن رکھی ہے۔ ممکن ہے کچھ باتیں ثابت ہو کتاب و سنت سے، ممکن ہے اکثر باتیں وہ ہو جو خیاسی ہو یا افواہوں کے طور پر جو چلتی ہے، بس اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا۔ تو جس طرح اس سے پہلے جو ہے امام مہدی، ان کے تعلق سے ہم نے تفصیلات دیکھی تھی، یہ اسی کی کڑی کا دوسرا حصہ ان نشانیوں کی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نشانیوں کا جاننا، علامت قیامت کا معلوم کرنا، اور بالخصوص بڑی نشانیوں میں جس کی پہلی علامت یہ ہے جو آج ہونے والی ہے، تو ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو آپ کو اور مجھے بتاتی ہے کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہے، یا قیامت ہم سے کتنے قریب ہے، یہ کب واقع ہونے والی ہے۔ قیامت کب آئیں گی یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن اس کے وقوع، اس کے ہونے سے پہلے کچھ باتیں ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی، یاد رکھیں۔ ان میں سے، ان کڑی میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے، جو سب سے پہلی نشانی ہے، ٹھیک ہے، جو ہونے والی ہے، وہ ہے دجال کا خروج، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور مہدی، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، مسیح دجال، یہ تینوں علامتیں ایک وقت میں ایک وقت ہونے والی ہیں۔ پچھلی کڑی سے اس کڑی کو میں یوں جوڑوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے امام مہدی آئیں گے، امت مسلمہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، نیکوکار بدکار برے لوگ مارے جائیں گے، جنگ ہوں گی خود مسلمانوں میں سے اور اس کے علاوہ کافروں میں سے۔ اس کے بعد امن و امان کا ایک ماحول ہو جائے گا، دنیا جو ہے 7، 8 یا 9 برس تک جو ہے ایسا دورہ دیکھیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ انہی کے زندگی کے ایک وقت میں، ایک مرحلے میں، واللہ عالم یہ کب ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن امام مہدی کے زندگی میں ایک مرحلہ آئے گا کہ جس مرحلے میں دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کا جب خروج ہوگا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ایک آیت، ایک نشانی اپنے ایک نبی کو اس سے پہلے اٹھا لیا تھا۔ جب اس کی قوم نے یا ان کی قوم نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ ارادہ کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بررفع اللہ علیہ، اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے طرف انہیں اٹھا لیا اور بلا لیا، اب اس نبی کے آنے کا وقت ہوگا۔ تو بہرحال یہ دوسری علامت یا بڑی علامتوں میں پہلی علامت، امام مہدی کے دور میں ہی یہ سلسلہ ہوگا کہ دجال جو ہے خروج کر جائیں گا، وہ نکلیں گا، جس کے کڑی اور سلسلے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد دیگر علامتیں ایک کے بعد ایک، پے در پے، ایک کے بعد ایک چلیں گی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی، یہ ایک حدیث کا مختصر سا حصہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، قیامت ہرگز قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 آیتیں نہ دیکھ لو گے، اس کی 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں گی، قیامت تب تک قائم نہیں ہوں گی۔ جس میں سے فرمایا 10 آیات، الدخان، دھوئیں کا نکلنا، اس کے بعد فرمایا والدجال، اور مسیحی دجال کا خروج، اس کا نکلنا، پھر فرمایا والدابہ، اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا، وطلوع الشمس من المغرب، اور سورج کا مغرب سے نکلنا۔ بہرحال حدیث اور طویل ہے، لمبی ہے۔ تو اس حدیث میں جو علامتیں بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ایک علامت ہے والدجال، کہ دجال کا خروج یہ علامت قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور میں اور آپ جیسے کہ ہم جانتے ہیں علامت یہ قیامت کی یہ بڑی نشانی آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ دجال، عیسیٰ علیہ السلام، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ نشانیاں اب جو ہے توبہ کے دروازے بند ہیں، یاد رکھیے ایک شخص کے لیے۔ اس سے پہلے کہ اس نے توبہ کر لی تھی ایمان لا کر، یا اگر مومن تھا تو نیک کام کر لی، مطلب توبہ کر لی اور نیکی میں بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ توبہ کے دروازے بند ہیں، یاد رکھیے۔ اسی لیے نشانیوں کو جاننا بہت زیادہ اور بھی ضروری ہے ایک مومن کے لیے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار کے دروازے بند ہونا ایک بہت زبردست اللہ رب العزت کے ایک رحم، اور جو رحم اور کرم انسان پہ ہوتا ہے کہ اس کی خطاؤں کو معاف کرنے، اس نے توبہ کیا وہ بند کر دے گا۔ اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لے، توبہ کر لے اپنے گناہوں کی۔ تو بہرحال دجال، اسے مسیحی دجال بھی کہا جاتا ہے۔ اب مسیحی دجال کیوں کہا جاتا ہے، اس کا یہ اسم اس طرح سے کیوں کہا جاتا ہے، اس کے مختلف بہرحال معنی جو علماء نے لکھے کہ وہ جھوٹا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس وجہ سے اسے مسیحی دجال کہا جاتا ہے۔ یا دجال کا معنی ہوتا ہے وہ جو دجل اور فریب، دھوکے بازی، جھوٹ، مکر یا کس جھوٹ کے اندر بالکل اعلیٰ درجے کا، پرلے درجے کا جھوٹا، سو کہتے ہیں دجال، بولتے نام میں یہ تو دجال ہے، مطلب جھوٹا ہے۔ تو یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس عنوان کے اندر میں نے جہاں تک ہو سکی کوشش کی ہے کہ تمام تر روایتیں آپ کے سامنے میں صحیح درجے یا حسن درجے کی رکھوں۔ تو دجال جب ہے اس کے تعلق سے جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے کہ مسیح دجال کون ہے، ایک سوال یہ آتا کہ آج وہ موجود ہے، اسی طرح جو کیا اس سے پہلے بھی کبھی
اس کو کسی نے دیکھا ہے؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی علامت کیا ہوں گی؟ کب نکلیں گا؟ اسی طرح اس کی خروج کے سبب اسباب کیا ہوں گے؟ کیا وجوہات ہوں گی جب یہ نکلیں گا؟ دجال جو ہے، اس کے علاوہ جو دجال کے بارے میں جو غلط عقائد ہے وہ دیکھیں گے، اور اسی طرح اس سے محفوظ کیسے رہا جائے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے چند باتیں دیکھتے ہیں دجال کے تعلق سے۔ دجال کون ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجیے، دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے کچھ خاص طاقتیں دے رکھی ہوں گی اپنی طرف سے، یہ اس کی خود کی کوئی خصوصیت نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے کچھ خصوصی طاقتیں دے رکھی ہے جو عام انسانوں کو یا دیگر انسانوں کو اللہ نے وہ طاقتیں اور قوتیں عطا نہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے اسے بھیجیں گا۔ دجال میرے اور آپ کے اور مومنوں کے امتحان کے لیے آئیں گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو متنبع کیا اور اس کی گمراہیوں کو واضح کیا اور ہمیں تاکید کی کہ اس کی گمراہی میں مت آنا، اس لیے کہ تمہارے لیے دجال آزمائش، اور کیوں نہ ہو۔ دجال ایسی کڑی آزمائش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ سبحان اللہ، پہلے نبی ہیں، انسانی کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی اس سے ڈرایا اور ہر نبی نے ڈرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن کچھ باتیں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو اس سے پہلے کوئی نبی نہ بتا سکا، مطلب اللہ نے اسے نہیں بتائی وہ بات۔ کہا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اندھا ہوگا، ایک آنکھ خراب ہوں گی، اور یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ یاد رکھ لو وہ اپنے آپ کو رب اعلان کریں گا، تو اللہ کی اسماء و صفات کا علم حاصل کر لو اور جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں، وہ اندھا نہیں، اس کی ایک آنکھ خراب نہیں ہے۔ سمجھے آپ بات؟ یہ اضافی علم ہے جو اللہ کے رسول فرماتے مجھے ہی دیا گیا، اس سے پہلے نہیں تھا کسی کو۔ بہرحال تو دجال کے بارے میں جو معلومات ہے رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شر اور فتنوں کے تعلق سے جتنے سوالات میں کرتا تھا کوئی دوسرا صحابی نہیں کرتا تھا۔ ہر بار یہ کچھ نہ کچھ فتنوں کا سوال کرنے لگا، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شر فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے، اور میں وہ کہتے اس لیے سوال کرتا تھا اور دیگر صحابہ بھی کرتے تھے کہ کہیں ہم وہ فتنے میں نہ آ جائے، وہ فتنے سے بچنے کے لیے ہم سوالات کرتے تھے۔ تو صحابہ کا فتنے سے بچنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اور مجھے شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا اور جاننا پڑیں گے یہ تمام چیزیں کیا ہے، جیسے صحابہ جاننے کی کوشش کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن ہر وقت پوچھتے تھے یہ کیسا، یہ کیا، یہ علامت کیسی، وہ نشانی کیسی، یہ کب ہوگا، فلاں کب ہوگا، تاکہ اپنی نفسوں کو، اپنی آل اولاد کو اور اس قوم اور اس ملت کو اس فتنے سے، اس برائی سے بچا سکے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ دجال یہ دنیا میں جو فتنے جتنے بھیجے گئے ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا۔ جتنے فتنے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے، جیسا مال ایک فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل جو ہے جس فتنے میں پھنسی وہ عورتوں سے تھا کہ شر اور جو ہے زنا اور اس کام میں وہ پھنس گئے۔ اس امت کے تعلق سے آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے، فتنوں کے درجے ہوتے ہیں، لیکن سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دجال ہے، یاد رکھیے۔ تو کیا یہ بات جاننا ضروری نہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ وہ سب سے بڑے فتنے کو ہم جانیں وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں؟ لیکن ان تمام علامتوں سے پہلے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ آپ ہر چیز کو پھر دجال سے جوڑنا نہ شروع کر دیں اور ہر کسی شخص میں دجال کو کھوجنا نہ شروع کر دیں۔ یہ ہوتا ہے جب بھی علامت قیامت کی بات ہوتی ہے، بس اس کے بعد سے آدمی کو ہر جگہ خوف ہوتا ہے۔ دیکھیے، خوف ہونا، فتنوں سے ڈرنا فطری بات ہے، ایک مومن فتنوں سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ایمان جانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو دجال کے بارے میں بتایا، نصیحتیں کی۔ حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ اذان ہوئی فجر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے آئے، فجر کے بعد آپ منبر پہ چڑھے اور اعلان کیا اور علامت قیامتیں بتائی، دجال کی فتنوں کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے، ظہر سے پھر ہمیں تاکیدیں کی، حتیٰ کہ عصر کر دی، عصر کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر ہمیں علامت قیامت اور نصیحتیں بتائی، حتیٰ کہ مغرب کر دی۔ جب رات ہونے لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے گئے تو صحابہ آپ سے ہم دیکھا صحابہ ڈر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں، جب کھجوروں کے درخت پیچھے ہلنے لگے اندھیرے کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھبراؤ مت، اگر دجال میرے رہتے ہوئے آ گیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، اور میرے بعد آیا تو اللہ ان مومنوں کی مدد کریں گا اور وہ اس کے لیے کافی آ جائیں گے۔ تو گویا صحابہ اس وقت ڈر رہے تھے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے ایمان کے لیے ڈرتا ہی ہے،
ارشد ڈرتا ہے، اس کو ڈر ہے اس کا ایمان نہ چلے جائے. تو صحابہ کا ڈر پتا چلا یہ فطری ہے. تو ان علامتوں کو جاننا ضروری ہے. فتنوں کے ڈر سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر چیز میں آپ دجال اس کی چال بازیاں نہ سمجھے. ورنہ ہوتا ہی ہے کہ جو کام بھی دنیا میں ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ دجال کے ساتھی، دجال کے مکر و فریب میں پھنسے ہوئے لوگ، دجال کی قوم، دجال کی فوج، دجال کا فلاں، دجال کا یہ، ہر چیز کو جو ہے دجال سے جوڑ دیتے ہیں. ان باتوں کو جاننا اتنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک شخص مجھے ملے، کافی عمر رسیدہ تھے، مجھ سے بات کی، کہا آپ نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو صحت و طاقت دی ہے، کیا آپ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا کیوں، موقع ملا تو ضرور. کہا بہت اچھی بات آپ نے کہی. کہا پھر میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ تو کہا دجال آ چکا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، ابھی تک پتہ کیوں نہیں چلا؟ اور کافی قریب ہے وہ. میں نے کہا کتنا قریب ہے؟ تو کہا ناندڑ کے اطراف. میں نے کہا اچھا اتنے قریب آ چکا؟ ہاں. اور وہ بہت سنجیدہ تھے اس مسئلے میں. کہا ہاں اسی لیے تو میں نے آپ کی تعریف کی، آپ کی جوانی کی اور آپ کی صحت کی. تو ضرور، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں اس کے آنے تک بچوں نہ بچوں، آپ ضرور جانا. میں نے کہا لیکن حدیثوں میں ناندڑ کا تذکرہ نہیں کہ دجال وہاں آئیں گا. نہیں کہا وہ فتنہ مچاتے ہوئے آ چکا ہے. تو میں نے کہا اس سے پہلے کون سی شہر میں فتنہ مچایا اس نے؟ تو کہا ہاں وہ تو نہیں پتا چلا، لیکن یہاں آ کے پتا چل گیا. میں نے کہا ایسا تو حدیث میں کہیں وارد نہیں. جہاں سے نکلیں گا اس کی وضاحت ہے، جہاں جائیں گا اس کی وضاحت ہے، کہاں نہیں جائیں گا اس کی وضاحت ہے، کیا کریں گا اس کی وضاحت ہے، کیا نہیں کر سکتا سب وضاحت ہے. تو آپ نے تو سیدھا اس کو یہاں لا لیا. تو پھر تھوڑے وہ کشمکش میں آئے. کہا میں سوچ کر، میں نے کہا اور سوچیے ایک بار، اور تذکرہ کیجیے اور معلومات ان ڈیپتھ نکالیے کہ اتنی بڑی خبر معلوم کیسے نہیں ہوئی. چھوٹی موٹی خبر، فلاں کتے نے کاٹ لیا، یہ پان کی پچکاری پھسل گیا، اس کے منہ پہ کیلا لگا، اس کو جوتا پڑتے پڑتے بچ گیا، دن بھر چلتی ہے. اتنی بڑی خبر دجال کا آنا اور میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو تھوڑے فکر مند ہو گئے. اتنا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہر جگہ دجال، ہر کسی اندھیرے کے پیچھے آپ دجال کو تصور کرے، ہر شخص میں دجال کی چال بازیاں تصور کرے، ہر انسان جو مسلمان کے خلاف کچھ کرے ہاں دجال کی فوج کا آدمی دکھتا ہے. یہ اس طرح سے بھی نہیں. اسی لیے ضروری ہے اس عنوان کو سمجھنا اور جاننا. آئیے آگے جو ہے جہاں دجال کی معلومات رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے مکر، فریب، فتنے اور فساد سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں. اسی طرح جو ہے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے اس کے فتنوں سے. یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے. کوشش ہمارا کام ہے، جاننا ہمارا کام ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے اللہ رب العزت ہی اس کے فتنے اور شر سے جس کو بچا لے وہ بچ سکتا ہے. اب اس کا نام مسیح دجال کیوں ہے؟ تو مسیح دجال اس لیے کہا جاتا ہے اسے کہ اس کی ایک آنکھ جو الٹی آنکھ ہوں گی، بائیں آنکھ، یہ خراب ہوں گی. تو علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے اس کو مسیح اور دجال جھوٹ کی وجہ سے، مسیحی دجال مطلب ایک آنکھ سے اندھا، جھوٹا. اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ وہ چونکہ ساری زمین پر گھومیں گا، دجال جب نکلیں گا، ظہور کریں گا تو پوری زمین پر گھومیں گا، کوئی شہر کوئی بستی اس کی فتنے سے نہیں بچنے والی. یاد رکھیے گھومیں گا چونکہ پورے اس میں، تو لہذا چونکہ وہ گھومیں گا اس وجہ سے اس کو مسیحی کہا جاتا ہے، گھومنے والا، گھوم کر جو دجل، مکر، فریب، جھوٹ کو پھیلائیں گا، مسیح دجال. یہ اس کے اسم، اس کے جو ہے نام کے تعلق سے آتا ہے. اسی طرح جو ہے دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے دجال کا دعویٰ یہ ہوگا، اور بہت بڑا دعویٰ کریں گا. پہلے وہ دعویٰ کریں گا ایک نیک شخص ہونے کا، دوسرا وہ دعویٰ کریں گا نبی ہونے کا، تیسرا وہ دعویٰ کریں گا رب ہونے کا. یہ اس کا دعویٰ ہوگا. یاد رکھیے پہلا نیک شخص، دوسرا نبی، اور تیسرا وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ جو ہے اعلان کر دیں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے وضاحت کی اور فرمایا اور یوں کہا، جس کو جو ہے صحیح بخاری نے روایت کیا، بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں. یاد رکھو مطلب وہ رب ہونے کا دعویٰ کریں گا. ارے مسلمانوں جان لو اللہ رب العزت کانا نہیں ہے، ایک آنکھ اس کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ایک آنکھ خراب نہیں ہے اس کی، تمہارا رب کانا نہیں ہے. جبکہ دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، رب ہونے کا دعویٰ کریں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دجال کے بارے میں بتایا تو صحابہ جو ہے اس معاملے میں بڑا غور و فکر کرنے لگے. اور ایک شخص تھا جس کے اندر کچھ صفتیں صحابہ نے دیکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے تعلق سے بتایا کرتے تھے. انہوں نے ایک شخص میں صفت دیکھی. اس کا ایک بڑا لمبا واقعہ آتا ہے، وہ بھی رکھ دیتا ہوں. ابن سیاد نامی ایک شخص تھا جو یہودی تھا، اس کے والدین یہودی تھے، یہ بھی یہودی تھا، اور صحابہ اس کے تعلق سے سوچا کرتے کہ یہ شاید دجال ہے. اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، اور یہ کہا آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگ ابن سیاد کے پاس جانب روانہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ گئے. وہ فرماتے آگے، انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا.
اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا، مطلب یہ جوان نہیں ہوا تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آمد کا اس وقت اسے پتا چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، صحابہ کو ساتھ چلے۔ ابن سیاد جس کے بارے میں صحابہ کو شک تھا، جو صفتیں جو بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لڑکی کے اندر کچھ باتیں دکھتی تھی، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو پھر دیکھتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے صحابہ کے سامنے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ وہ گئے، ابن سیاد کو یہ پتہ ہی نہیں چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے گئے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار مارا تب اسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کا میں رسول ہوں؟ کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ تم امیوں کی طرف بھیجے گئے نبی ہو۔ میں نہیں مانتا یہ بات کو، امیوں کی طرف، عربوں کی طرف بھیجے گئے نبی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابن سیاد سے فرمایا اور کہا، اس سے کہا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور تو اس نے کہا، پھر ابن سیاد نے آپ سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہوں جو پچھلے گزرے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے رسالت کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا، اور اس کے بعد آپ سے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تو اس نے کہا، ابن سیاد نے، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ اس سے مراد اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اس کو سچ اور جھوٹ بولتے تھے، کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد ابن سیاد نے جو ہے جب کہا میرے پاس، آپ نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ تو خلط ملط ہو گیا، تو دجال نہیں، دجال یقینی ہوگا، خلط ملط نہیں، سچا اور جھوٹا نہیں، اس کو پتا ہوگا وہ کیا ہے۔ تو کہا پھر تو تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، ایک چیز چھپا رکھی ہے، کیا تو بتا سکتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے گھر سے تو آپ پر ایک نئی سورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی، جس سورت کی ان آیتوں کے تعلق سے اس سورت کا نام آپ نے اپنے دل میں رکھا تھا، ابھی صحابہ کو بھی نہیں کہا تھا۔ تو فرمایا کیا تو جانتا ہے میرے دل میں کیا جو میں نے تجھ سے چھپا رکھا ہے؟ تو ابن سیاد نے جب یہ سنا تو کہا، اور پہلی دیر تو خاموش رہا، اس کے بعد اللہ نے اسے توفیق نہ دی، بولنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا، وہ کوشش کیا، بول نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان لفظ، سورہ دخان نازل ہوئی تھی، وہ لفظ چھپا رکھا تھا۔ اس نے کوشش کی ان شیاطین کے ذریعے معلوم کرنے کی، نہ کر سکا، لیکن اتنا ضرور معلوم کر سکا اور کہا دکھ دکھ، تیرے دل میں دھواں دھواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ جواب دیا، آپ کے دل میں ایک لفظ چھپا تھا، کوشش کی، کچھ حد تک پہنچ گیا، یقین تو اسے دخان لفظ نہیں بول سکا، گھبرا گیا، پریشان رہ چکے۔ جب شیاطین کسی کو بات پہنچاتے ہیں نا، وہ مکمل نہیں پہنچا سکتے ہیں، جھوٹ موٹ ملا کر کرتے ہیں، تو کچھ حد تک بہرحال اس نے اس بات کو کہہ دیا اور دکھ کہا، اور اس کو اس کی توفیق نصیب نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکیں گا، مطلب تو ایک کاہن ہے اور اس کہانت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صحابہ کو وضاحت کر دی دجال نہیں، وہ کاہن ہے صرف۔ تو آپ کو پتا چلا کاہن جو کہانت کرتے ہیں وہ آپ کی دل کی بات بھی بتا سکتے ہیں کبھی کبھار، اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے، جو آپ سے فرمایا شیطان انسانی رگوں میں کس طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، تو وہ شیاطین جو پرلے درجے کے شعبدے باز ہوتے ہیں، ان شیاطین کے ذریعے آپ کی دل کی بات بھی پتا کر سکتے۔ اس لیے آپ بہت سارے واقعات سنتے ہیں، بہت بڑے فلاں تھے، ان کے پاس کوئی شخص گیا، دل میں برا سوچتا تھا، انہوں نے اس کے گال پہ تھپتا ہوا کہا بیٹا بڑوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے۔ آپ بولتے ہیں اس کو کیسے پتا چلا میں برا سوچ رہا تھا؟ سمجھ گئے آپ کیسے پتا چلا؟ اسی طرح کی شیاطین ان کو خبریں دیتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، شعبدے بازیاں کراتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دکھ تھا، چھپا کے لیے دخان تھا، بہرحال کچھ حد تک مکمل تو نہ بول پائے، لیکن ضرور دکھ دکھ کے الفاظ کہے۔ اللہ نے اس کو مکمل بولنے کی توفیق نہ دی، لیکن صحابہ کا جو ایک غلط فہمی تھی کہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال ہے، وہ معاملہ وہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے کی روایت آتی ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر جو ہے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللہ نے، ان کے والد نے ان سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابن سیاد جب گھر جا کے سو گیا، لیٹ گیا، کیونکہ صحابہ کو ابھی تھوڑا شک تھا، آپ سمجھ چاہتے تھے کہ کنفرم ہو جائے، چھپتے چھپتے اس سے گھر کے پاس گئے اور مختلف اس کے کھیت میں پہنچے، وہ سو رہا تھا، اس کی ماں جو ہے کچھ کام کر رہی تھی، اور جھاڑوں کے پیچھے چھپتے ہوئے، حضرت عمر ان کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، چھپتے ہوئے ابن سیاد تک پہنچنے لگے۔ اتنے میں اس کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد، جو اس کا نام صاف تھا، صاف جو ہے محمد جو ہے تمہیں جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس کی ماں بیچ میں دخل نہ دیتی تو پھر تو معاملہ اس کا پورا آج کھل ہی جاتا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ وہ کچھ نیند میں بڑبڑا رہا تھا، آپ سے وہ سننا چاہتے تھے کیا بڑبڑاتا ہے۔ بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر اس سے وہی سوالات کی جو پہلے کیے تھے، کیا تو یہ اس چیز کا جو ہے گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
بہرحال پورا معاملہ آپ نے فرمایا کہ ایک شعبدے باز ہے، اس سے زیادہ بہرحال ابن سیاد اور کچھ نہیں تھا. اور قیامت تک چونکہ 30 دجال آئیں گے، 30، جس میں سے دجال اکبر وہ مسیحی دجال ہوں گا جو قیامت سے پہلے آئیں گا، اور 29 چھوٹے چھوٹے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن ابن سیاد بہرحال یا تو کچھ علماء کے نزدیک چھوٹا دجال تھا یا ایک شعبدے باز کاہن تھا، لیکن 30 دجال، 30 جھوٹے، اور پورے 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے، پورے 30. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک 30 دعوے دار ہوں گے. ٹھیک ہے بہرحال. اسی طرح ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب دجال اتنا خطرناک ہے کہ آدم علیہ السلام نے ڈرایا، دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا، قرآن میں دجال کا تذکرہ کیوں نہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے تعلق سے بڑی بہترین بات لکھتے اور کہتے ہیں، دجال کے فتنے سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے، دجال کے فتنے سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جو احادیث رسول کو ماننے والا ہو، ورنہ اتنے بڑے فتنے سے وہ نہیں بچ سکیں گے. یاد رکھیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا منکر حدیث ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہرحال کہتے اہل قرآن نہیں ہوتے ہیں، منکر حدیث صحیح لفظ ہے ان کے لیے، حدیث کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اب چونکہ قرآن میں تذکرہ نہیں دجال کا، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم نہیں مانتے اسے. تو انداز لگا لیجیے، اللہ ابن کثیر نے بڑی پیاری بات کہی، چونکہ اللہ رب العزت کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی زندگی کو محفوظ کرتا ہے، تاکہ کتاب تو ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، اس گائیڈ لائنز پر کیسا عمل کرے وہ نبی کی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ کی کتاب یہ جو ہے اگر ایک تھیوری ہے تو نبی کی زندگی پریکٹیکل نمونہ ہوتی ہے کہ اس تھیوری پر کیسا عمل کیا جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال جو نبی کی سنت پر عمل کریں گا، حدیث رسول کے ماننے والا ہوں گا، وہی بچ سکیں گا، ورنہ باقی تو پھر ڈوب جائیں گے اسی چکر میں کہ قرآن میں نہیں. اور واقعتاً قرآن میں بہت ساری باتیں نہیں علامت قیامت کے تعلق سے. چند باتیں تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، کچھ ہے، سب نہیں ہے. لیکن تو اس میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی موجود نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں ایک شبہ ہوتا ہے، شبہ کا جو بہرحال آپ ازالہ کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں فرمائی کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گی، اور یہ 10 نشانیوں میں جب ایک آ جائیں گی تو باقی ایسے آئیں گی جیسا مالا ٹوٹنے کے بعد موتی ایک کے بعد کھسکنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل فوراً ایک کے بعد ایک. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا. اس سے پہلے اگر ایمان نہ لا چکا ہو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا، اور زمین سے بڑے جانور کا نکلنا، ان 3 چیزوں سے پہلے ایمان ضروری ہے، ورنہ ایمان کوئی فائدہ مند نہ ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کیا کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن میں ایک ایسی بات تمہیں بتاؤں گا جو اس سے پہلے انبیاء نے نہیں بتایا اور کہا، تو جو ہے دجال کا آنا ہے، اور یاد رکھو تمہارا رب کا آنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ کے رسول سے وضاحت کی. اسی طرح خروج دجال، دجال کے نکلنے سے پہلے کیا معاملات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے دنیا کی، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو خروج دجال سے پہلے نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم جزیرے عرب میں جنگ کرو گے. یہ ان حدیث کی وضاحت ویسے میں نے پہلے کی ہے جو امام مہدی کے اس میں نہیں تھی، ورنہ پھر ایک خالی مختصر سا پھر بریفنگز دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت طویل واقعات ہیں جو گزر گئے ہیں، جو امام مہدی کے ہم نے پچھلے کڑی میں دیکھ لی ہے، اس کے اندر بہرحال مختصر دہراتا ہوں. تو تم عرب میں پر حملہ کرو گے، امام مہدی آئیں گے، تم ان کے ساتھ مل کر حملہ کرو گے اور فتح یابی حاصل ہوگی. پھر تم جو آپ سے فرماتے تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ فتح دیں گا. پھر تم جو ہے اس کے بعد آپ فرماتے جو ہے تم جو ہے رومیوں پہ حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائے گا. تو یہ سلسلہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی، امام مہدی ہوں گے، مسلمان ایران عراق سے لڑیں گے اور مسلمان روم سے لڑیں گے، اور خود جزیرۃ العرب کے اندر چونکہ برائی پھیل جائیں گی، پہلے وہی جنگ ہوں گی، اس کو ختم کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دجال کا فتنہ نکلے گا. یہ فتنہ کب نکلے گا اس کے تعلق سے بہرحال وقت نہیں کہ میں وضاحت پوری کروں، بس حدیث کا مختصر جو ہے ایک ٹکڑا اور جملہ رکھ دیتا ہوں جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا امام مہدی کے. اس میں امام مہدی آ جائیں گے، اس کے بعد عیسائی اور مسلمانوں میں صلح ہوگی. صلح ہونے کے بعد مسلمان ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے تو وہاں یہ ہوگا کہ یہ بات طے ہوں گی پہلے شرائط میں کہ کوئی یہ نہ کہیں گا کہ صلیب کی جیت ہوئی. جو مسلمان ان کا معاہدہ ہوگا اور عیسائیوں کا جو تیسرے محاذ
تیسرے دشمن سے لڑیں گے. ابھی دشمن بہرحال کون ہے؟ اکثر علماء نے کہا وہ یہود ہوں گے. ان سے لڑیں گے اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے جنگ جیت کے ایک ٹیلے پہ مسلمان رکیں گے تو ایک شخص اٹھیں گا اور عہد کو توڑ دیں گا اور ایک صلیب اٹھا کر کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی. مطلب صلیب بنیاد بنا جیت کی، اس کی وجہ سے ہم جیت گئے. ایک مسلمان جو ہے شخص اٹھیں گا اور اس عیسائی جو کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی اسے قتل کر دیں گا. یا ایک روایت میں اس کی صلیب کو توڑ دیں گا، جس پر عیسائی اپنا عہد توڑ دیں گے، حالانکہ پہلے انہی کی غلطی سے عہد ٹوٹیں گا. ان کا پہلے عہد ہو چکا ہوں گا. اب مسلمان ان سے جنگ لڑیں گے. کئی جنگیں ہوں گی جن میں بہت سے عیسائی بھی قیدی بن کے مسلمان کے پاس آئیں گے اور یہ مسلمان ہو جائیں گے اور مل کر مسلمانوں کے ساتھ پھر عیسائیوں سے لڑیں گے. یہ جنگ کا معاملہ چل رہا ہوگا. مسلمان پھر اس جنگ کو جیتیں گے. اس جنگ میں جو لشکر جائیں گا مدینے سے نکلیں گا. اس لشکر کے 3 حصے ہو جائیں گے. ایک حصہ تو جب سامنے والی فوج کو دیکھیں گا ڈر کر بھاگ جائیں گے. اللہ کے فرماتے ہیں ان کی اللہ توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے. دوسرا لشکر وہ ہوگا جو لڑیں گا، مطلب 1/3 بھاگ جائیں گا، اب 2/3 لڑیں گے، جس میں سے 1/3 مارے جائیں گے اور 1/3 انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین شہید ہوں گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 1/3 زندہ بچیں گے اس جنگ میں. مطلب 1/3 بھاگ گئے، 1/3 شہید، 1/3 زندہ بچیں گے اور اتنا مال غنیمت ملے گا کہ کسی کو انتہا نہیں. مسلمان اپنی تلواروں کو زیتون کے جھاڑوں پر لٹکائیں گے، آرام کریں گے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے زیتون کے جھاڑ اکثر کس علاقے میں ہوتے ہیں؟ اللہ نے اس علاقے کی قسم بھی کہی والتین والزیتون، یہ فلسطین کا علاقہ ہے. یہاں زیتون ہی اگتا ہے اور دوسری کھیتیاں نہیں ہوتی ہیں. تو وہاں مطلب اتنی کثرت ہوں گی کہ فوج اس پہ رکیں گی آرام سے اور کوئی آواز دیں گا مسلمانوں تمہارے گھروں میں دجال آ گیا ہے. مسلمان خوفزدہ ہوں گے کہ ہم تو گھروں سے نکلے اور دجال آ گیا، فوراً بھاگیں گے. پہلی خبر جھوٹی، دوسری خبر جھوٹی، تیسری خبر سچی ہوں گی. 2 بار جھوٹ بولیں گا شیطان، دجال آ گیا، مسلمان بھاگ جائیں گے. پھر لوگ آئیں گے بولیں گے آپ جھوٹ کوئی نہیں بولیں گے، پھر اعلان کریں گے دجال آ گیا، مسلمان جائیں گے، پھر دیکھیں گے خبر جھوٹ. تیسری آواز سچی ہوں گی، تیسری بار وہ ظہور ہو جائیں گا. تو یہ چند حالات تھے جو بیک گراؤنڈ میں چل رہے تھے جو امام مہدی کے سے میں نے لیا تھا. اب ان حالات جنگوں کے علاوہ 6 مزید اور چیزیں ہوں گی جب دجال نکل رہا ہوں گا. اس کے خروج کے بعد 6 مزید وہ کیا کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حضرت جو ہے راشد بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جب جو ہے استخر فتح ہوا تو ایک منادی نے اعلان کیا خبردار ہو جاؤ دجال ظاہر ہو چکا ہے. اب یہ ایک شہر ہے استخر، اس کا نام حدیث میں آتا ہے. یہ شہر جو ہے یہاں جو ہے یہ جو ہے ایران کا ایک قدیم شہر ہے، یاد رکھیں استخر. بہرحال قدیم زمانے میں ایک شہر تھا، آج بھی کچھ آبادیاں ہیں. تو اس شہر میں مسلمان جنگ لڑیں گے اور وہاں اعلان ہوگا کہ دجال نکل گیا ہے. اسے 2 باتیں ہوتی، ہو سکتا ہے مسلمان ایک ساتھ کئی فرنٹس پہ لڑ رہے ہوں گے مہدی کے ساتھ، ادھر بھی جنگی چل رہی ہیں ایران عراق میں، ادھر بھی جنگی چل رہی ہیں فلسطین اور اس کے علاقے میں. امکانات کافی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، اس طرح فرمایا کہ فتح اور منادی اعلان دے گا کہ دجال نکل گیا، تو ایک جنگ ہوں گی. اس مقام پہ جب مسلمان ہوں گے تو وہ ہوں گا. اب بہت سے شہروں کے تعلق سے آپ تاریخ جانتے ہیں جو آپ کے زمانے میں نہیں تھے، جو تھے آج نہیں ہے. ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے پھر آباد ہو جائے. ہوتا ہے نا اس طرح سے، آبادی ایک شہر میں بستی ہے، شہر اجڑ جاتے ہیں، پھر کئی زمانوں بعد سال 2000 سال 4000 پھر آبادیاں وہاں بس جاتی ہیں. ٹھیک، تو بہرحال وہاں ہوں گا. اسی طرح آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا دجال اس وقت تک نہیں نکلیں گا جب تک کہ لوگ اس کا ذکر سے غافل نہ ہو جائیں. دوسری چیز کہ دجال جب تک نہیں نکلیں گا جب تک کہ لوگ اس سے غافل نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ خطیب اپنے وعظ اور نصیحت میں بھی اس کو بھول جائیں گے. مطلب لوگ دینی شرعی علم سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ دجال کو بھول جائیں گے، تب تک دجال نہیں آئے گا، یاد رکھ، جب تک کہ اس کو بھلانا دیا جائے. دوسرا ایک تیسری بات آپ فرماتے ہیں، تم یہ کہتے ہو اچھا تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ تیسری بات آپ فرماتے ہیں دجال کے تعلق سے کہ جب تک لوگ غافل نہ ہو جب تک جو ہے دجال جو ہے نہیں نکلیں گا. اسی طرح دجال کی جسمانی علامتیں کیا ہوں گی، یاد رکھیے، جسمانی فزیکل صفتیں کیا ہوں گی. تو یاد رکھیے دجال کی اتنی تفصیلی جسمانی صفتیں آپ نے بتائی کہ ان صفتوں کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک بیوقوف آدمی ہے جو دجال کو انسان نہ سمجھے اور اس کو ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کے پاس. ایک آنکھ والا ہوگا تو بولے ٹی وی ہے نا، ایک آنکھ دکھتی ہے نا. تو دجال کے بارے میں درس چل رہا اور دجال پہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا معاملہ اس طرح سے ہے، چونکہ لا علمی اتنی عام ہو چکی ہے جسی کو انتہا نہیں، اور علم سے واقعتاً ہم اتنے دور ہے کہ کسی کو انتہا نہیں، کہ مطلب کبھی کبھار تعجب ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اس قوم اور امت کا. ایک صاحب مجھے ایک واقعہ بتانے لگے، ہنسی بھی آتی ہے لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے حج کے لیے گئے تو وہاں جو ہے مدینہ میں میوزیم ہے. اگر آپ میں سے کوئی حج عمرہ گیا ہو دیکھا ہوں، مدینہ کی میوزیم کے وہاں بہت پرانی قدیم ایک سائیکل کھڑی ہوئی ہے. سائیکل ہوتی ہے، ایک قدیم سائیکل ہے، بہت پرانے بڑے ٹائر ہوتے تھے، اس کے پیچھے کا ٹائر چھوٹا، ایک نمونے کے طور میوزیم ہے.
تو ایک شخص دوسرے شخص کو لا کر بتانے لگا اور کہنے لگا دیکھ یہ سائیکل آدم علیہ السلام کی. اندازہ لگا کیا حالات ہے مسلمانوں کے. آدم علیہ السلام کی سائیکل, یہ حالت ہے معاملہ. تو ہر چیز کو کر دیا, اتنی واضح صفتیں بتائی کہ کوئی بیوقوف, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آخر میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان نہیں, کوئی مشین ہے, اے ٹی ایم مشینز ہے, کمپیوٹر سکرینز ہے, ایل سی ڈی, پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال اتنی واضح نشانیاں. پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح علامتیں بتائی, وہ علامت رکھتا ہوں, جو خوبیاں بتائی اس کی علامتیں, وہ یہ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک پست قد انسان ہوگا, پست قد سمجھے نا, گڈا قد انسان ہوگا, مضبوط جسم والا. اب یہ صفتیں میں دجال کی بتا رہا ہوں, تو آپ ایک دوسرے پہ مت لگائیے, آس پڑوس کے لوگوں مت لگائیے, اتنا دیکھ تیرے لیے بول رہی, ویسا مت کیجیے, ٹھیک ہے, ورنہ ہوتا ہے لگائیں. اس لیے کہ یہ آدم کی اولاد سے ہے, تو کہیں نہ کہ انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا. اس لیے کہ آپ صلی صحابی کو ایک خطاب کر رکھا, وہ اس صحابی سے ملتا جلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی برائی ہے, گڈا ہونا, صحت مند ہونا, یہ ہرگز نہیں, لیکن اس کے اوصاف آدم کے بیٹوں میں ایسے اوصاف ہوں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پست قد ہوں گا, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے مضبوط جسم والا ہوں گا, اسی طرح جو ہے بڑے سر والا شخص ہوں گا, اور فرمایا دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. ایک آنکھ جو ہوں گی الٹی وہ بند ہوں گی, مطلب اس پہ چمڑا لگا ہوگا, سیدھا آنکھ نہیں ہوں گی. دوسری آنکھ جو ہوں گی جسے دیکھ پاتا ہوں گا وہ خراب ہوں گی, جیسے انگور ہوتا ہے نا, انگور کا دانا جس کا دیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے, کالا نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے اس کو نقص ہوگا اس کی دونوں آنکھوں میں. تو ایک خراب, اس پہ چمڑا لگا ہوا, اسی سے اس کو مسیحی کہا جاتا ہے, دجال, کہ ایک آنکھ خراب جس کی ہے دجال. دوسری آنکھ اس کی ایک انگور کے دانے کے جس طرح اس طرح ہوں گی, آنکھیں عیبدار ہوں گی اس کی. اسی طرح دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح جو ہوں گی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھ پہ چمڑا نہیں ہوگا, بلکہ وہ آنکھ انگور کی جیسی ہوں گی, دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں گا. ممکن ہے دونوں چیزیں, کہ ہمیشہ بند رکھتا ہوں اور کبھی کھولتا ہوں. اس وجہ سے بند کی علامت میں یہ بتایا گیا, کھلا رکھتا ہوں گا تو اس طرح سے دیکھتی ہوں. بہرحال جو بھی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا, بال اس کے گھنے اور گھنگرالے ہوں گے, پیشانی اس کی بڑی ہوں گے, بہت گھنے بال اور گھنگرالے بال ہوں گے, پیشانی اس کی چوڑی ہوں گی, جلد کا رنگ سفید مطلب گورا انسان ہوگا, اور اس کی دونوں پنڈلیاں بے عیب ہوں گی, ذرا خوبصورت نہیں ہوں گی, آرچ شیپ, مطلب ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے پیر سے ٹیڑے ہوتے ہیں نیچے سے, اس طرح سے اس کے کھلے ہوئے پیر ہوں گے, مطلب سیدھے پیر ہوں گا, یا ایسے پیر جس کو دیکھ کر آدمی کو لگے نقص ہے اس کے اندر, تھوڑا لچک ہے, تھوڑی کمی ہے, تھوڑی خرابی ہے اس کے پیروں میں, تو اس قسم کے اس کے پیر ہوں گے, ٹھیک ہے. اور دونوں آنکھوں کے درمیان 3 حرف لکھے ہوں گے, کاف فے رے. ہر مومن جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو, اگر ایمان والا ہے تو پڑھ لیں گا کافر. کیا لکھا ہوا 3 حرف, کاف فے رے. ہر مومن جس میں ذرہ بھی ایمان ہوگا, پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, دیکھیں گا اور پڑھ لیں گا کافر, ٹھیک. ابھی کافر جو ہے اس کے سر پہ دونوں آنکھوں کے بیچ, مطلب دونوں آنکھوں کے بیچ کے پیشانی کے حصے پہ لکھا ہوگا, یہ واضح ہے, یہ شخصیت ہے. کچھ لوگ پتہ نہیں عجیب رہتے, کافر ہے نا لکھا ہوا تو وہ کیا کرتے, امریکہ فرانس کافر, امریکہ اور فرانس, امریکہ کا فرانس کے فیرے, ہاں کافر. دیکھو کھلا مومن دیکھ لے رہا, پہچان لے رہا. دیکھو حدیث میں یہاں الفاظ ہے اس کی آنکھوں, آنکھیں یہ 2 چیزیں, فرانس اور امریکہ, آنکھوں کے بیچ الفاظ ہے, شخصیت بتائی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا وہ اس دنیا کے میپ میں لکھا ہوا ہوگا کافر, وضاحت ہے, پیشانی چوڑی, دونوں آنکھوں کے بیچ میں, ہر شخص پڑھ لیں گا کاف فیرے. ایمان والا ہوگا تو چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو, کافر. سمجھے, شخصیت ہے, واضح شخصیت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کی, یہ شخصیت نہیں کوئی مشین, کوئی آلات, کوئی عجیب چیز ہے, بلکہ ایک شخصیت ہے, یاد رکھیں, ٹھیک. تو یہ جسمانی اوصاف ہے جو حدیث میں آئی. اسی طرح دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے. خراسان سمجھتے ہیں, خراسان یہ ایران کا ایک ضلع ہے, ابھی آج بھی بہرحال خراسان ایک ضلع ہے ایران کا. اس خراسان علاقے سے نکلیں گا, یہ رہتا الگ جگہ ہے, ظہور یہاں سے کریں گے. سمجھے, ظاہر جب ہوں گا پبلک میں, عوام میں عام ہوں گا تو خراسان سے ہوں گا, ناندیڑ سے نہیں, ٹھیک. دیکھیے الفاظ کے ساتھ ہے نا حدیث میں, آپ کوئی شک ہی نہیں رہا نا, کہ اندازہ تکا نہیں لگا سکتے نا, آپ کی مشرق بول تو کہیں تک بھی چلے جاؤ گھومتے ہیں. نہیں, الفاظ ہے, خراسان سے ظاہر ہوں گا, مطلب جب پہلی خبر لوگوں کو ملیں گی تو وہ خراسان میں ہوں گا, اور وہاں سے اپنا مشن وہ چالو کریں گا.
رہتا کہیں اور ہے، ظاہر کہیں اور سے ہوگا، اور پورے دنیا میں اس کے بعد وہ گھومے گا۔ تو فرمایا جو ہے خروج اس کا خراسان سے کا، اس کا ایک شہر خراسان سے ہوگا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، مطلب چپٹے چہرے والے لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی کریں گے اس زمانے میں۔ بہرحال کون ہوں گے واللہ عالم، لیکن ایک حدیث میں اس کی وضاحت اور بھی آتی ہے۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا خراسان سے نکلیں گے، ظاہر جب ہوں گے۔ اسی طرح دجال ابتدائی ظہور اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوگی۔ ایک روایت نے فرمایا نکلیں گا خراسان سے، لیکن جو شہرت اس کو ملیں گی، پبلسٹی ملیں گی، وہ عراق اور شام کے بیچ میں کسی بستی میں ملیں گے۔ اس کو رہتا کہیں اور ہے، ظاہر خراسان سے ہوں گا، لیکن پبلکلی اناؤنسمنٹ اور جو اس کے نقصانات ہیں وہ پتہ چلیں گے جب وہ عراق اور شام کے بیچ میں کسی شہر میں، چونکہ وہ سفر کریں گا، شہر شہر بستی بستی گھر گھر جائیں گا، تو وہاں جو ہے ظاہر ہوں گا اور وہاں سے اس کو پاپولیرٹی ملیں گی، وہاں سے جو ہے وہ مشہور اور شہرت پالیں گا ان دو علاقوں کے بیچ میں۔ اسی طرح جو ہے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوں گا، خراسان سے نکلیں گا، کچھ لوگ وہاں تیاری کریں گے، وہ مشہور اور جو ہے شہرت پائیں گا عراق اور شام کے بیچ کے بھرا ایک علاقے میں۔ اسی طرح دجال کیا وہ کوئی شخص ہے؟ کیا آج وہ ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس کا جواب آ رہا ہے، ایک پورا طویل واقعہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث میں عامر بن شرجل اشجعی، انہوں نے ایک بات جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے راست سنی تھی اور اب تک کس کو نہیں بتائی، اور مجھے بتائیے آپ وہ حدیث۔ اچھا تم ایسی حدیث مجھ سے سننا چاہتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راست سنی، مطلب کسی اور کے ذریعے نہیں، میں خود تھی، تو سنو پھر۔ انہوں نے فرمایا اور کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے آواز دی، اعلان کیا کہ نماز کو آؤ، اذان کے علاوہ اعلان ہوا کہ نماز پڑھو اور آؤ وہاں خاص طور سے۔ اس کے بعد جب منادی دی اور آواز سنی، وہ اعلان کر رہا تھا لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے، مطلب اذان تو ہو گئی تھی لیکن کچھ نہ کچھ اسپیشل پروگرام ہے، اس لیے وہ کہہ رہا تھا نماز کھڑی ہو رہی، چلو مطلب اس کے بعد بیٹھنا ہے، تمہیں کچھ سننا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ سن کر میں بھی مسجد چلی گئی، اور جب میں صف میں کھڑی ہوئی تو مردوں کے بعد کی جو عورتوں کی پہلی صف تھی اس میں تھی، مطلب ایک دم فور فرنٹ، میں سب سے سامنے بیٹھی اور سن رہی تھی یہ سب چیز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے اور نماز پڑھنے سے آپ فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ممبر پر بیٹھے چڑھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا چہرہ خوشنما تھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ کے چہرے پر تبسم تھی، مسکراہٹ تھی، آپ خوش تھے، جیسا کوئی چیز کی تصدیق ہو رہی، ہاں یہی تھا، ایسے ہی معاملہ تھا، خوش تھے آپ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور میری بات غور سے سنیں، میں کیا سنانا چاہتا ہوں۔ مطلب نماز کے علاوہ منادی جو دی گئی تھی اس مسئلے کے لیے تھی، اور فرمایا بیٹھا رہے، اور فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم کو جو باتیں رغبت دلاتا تھا جو دجال کے تعلق سے، اب وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی تھی دجال کے تعلق سے، ایک شخص اس کی تصدیق کرنے آیا ہے۔ کیا کہا خوش ہو کر کہ میں تم سے جو دجال کے تعلق سے اس کے فتنوں کے بارے میں بتاتا تھا، تم لوگوں کو اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے ایک شخص آج آیا ہے، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ یہ ایک عیسائی شخص تھے، یہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک جہاز میں سفر کر کے کہیں جا رہے تھے جب تک یہ عیسائی تھے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ تمیم الداری جو آپ کے بازو ہی بیٹھے تھے، ممبر کے بازو تھے، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن پہلے عیسائی تھے، وہ یہاں آئے اسلام قبول کیا اور واقعہ سنایا، جس واقعے کو رسول اللہ ممبر سے سنا رہے ہیں، واقعہ کیا سنیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال سے رغبت نہ دلاتا تھا؟ اب آؤ سنو۔ تمیم آئے ہیں میرے پاس اور فرمایا وہ نصرانی تھے، میرے یہاں آئے، میرے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں سناتا تھا، مطلب میری باتوں سے موافقت کر رہی، اور وہ واقعی وجہ بنا تھا تمیم کے ایمان لانے کا۔ یاد رکھیے کیا واقعہ ہے، وہ انہوں نے مجھے بیان کیا جو آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ اور تمیم نصرانی تھے، ایمان قبول کیا، وہ ایک الگ مسئلہ، مہر نبوت لگ رہی ہے اس پہ، اب کوئی شک کی گنجائش نہیں، رسول اللہ اس کو دہرایا۔ رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ تمیم نے مجھ سے فرمایا وہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، راستے میں طوفان آیا، طوفان میں کشتی ادھر سے ادھر مشرق سے مغرب اچھال اچھال کے جو ہے پانی نے پھینکنا شروع کیا، 1 مہینے تک ہم طوفان میں پھنسے رہے،
1 مہینے میں طوفان میں پھنسنے کے بعد کشتی ایک ایسے مقام پہ رکی جہاں ایک چھوٹا جزیرہ نظر آ رہا تھا. اس جزیرے کے پاس ہم نے جہاز کو روکا. کچھ لوگوں نے چھوٹی کشتی ہوتی ہے نا، جہاز میں چھوٹی کشتی ہوتی ہے، بہت سی جگہ جزیرے جو ہوتے ہیں وہاں ساحل برابر نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے کشتی نکالی. کشتی میں ہم لوگ سوار ہوئے، اس جزیرے کی طرف گئے. جب ہم جزیرے کی طرف گئے اور وہاں اترے تو ایک ایسی چیز اور ایسی شے ہمارے سامنے آئی، اور اس کے آنکھ پر اتنے بال تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا ہے. ہم نے کہا اے شخص تجھ پر لعنت ہو، کون ہے تو؟ مطلب تیرا نہ اگلا سمجھتا ہے نہ تیرا پچھلا سمجھتا ہے. مطلب اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ تعجب اور حیرانی سے انہوں نے کہا کہ لعنت ہے تجھ پر منوس، کیسا تو انسان ہے، تیرا اگلا پچھلا کو سمجھتا نہیں، تو ہے بھی کیا چیز؟ تو اس نے کہا میرا نام جساسا ہے. تو نے کہا جساسا؟ تو کہا میں کسی کا جاسوس ہوں، میں کسی کا جاسوس ہوں. اور کہا میرا آقا جو اس محل میں بند ہے تمہیں بلاتا ہے، ذرا چلے جاؤ. تمیم کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے گھبرا لیے تھے، جس کا نہ اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا تھا کیا ہے، مطلب اتنے بال تھے، ہم ڈرے ہوئے تھے. ہم نے سوچا اب چلے جانا چاہیے اس کے مالک کے پاس، چونکہ اب ہم تابع ہو گئے تھے نا، اب جزیرے پہ اتر گئے، اب اتنی خطرناک شے ایک چیز سامنے آ گئی. ہم لوگ دوڑے اور وہاں گئے. جب اس محل میں گئے تو اس جساسا نے کہا، اس نے کہا تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے اور تمہارے بارے میں جاننے کا بڑا خواہش مند ہے. مطلب اس کو علم ہے کہ تم لوگ یہاں آئے ہو اس جزیرے کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ اس جساسا نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں اندیشہ ہو گیا اور ہم یہ سوچنے لگے شاید یہ شیطان ہے، اور اب اس کی بات ماننا پڑیں گے. تو ہم سوچنے لگے، چونکہ وہ عیسائی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوتے، شاید یہ شیطان ہے. اور ہم جو ہے جلدی سے جو اس خانقاہ اس محل کی طرف بھاگنے لگے کہ کم از کم اس سے تو نجات ملیں گی، شیطان سے، اس کے آقا سے مل لیں گے. اور بھاگنے لگے، چل پڑے. جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجشا ایک شخص دیکھا، بہت ہیوی ہیکل. اب آپ بولیں گے ایک طرف تو کچھ باتیں آ رہی ہے پستہ خط کی، ایک طرف ہیوی ہیکل، انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا. ہیوی ہیکل بہت بڑا ایک شخص تھا جس کو جو ہے مضبوطی سے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ باندھے ہوئے تھے. ہوتا نا جو بہت خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. اور اس کے دونوں پیر گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک باندھے ہوئے تھے زنجیروں میں، اور زنجیریں جو ہے لگی ہوئی تھی کہ وہ ہلچل بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھاگ بھی نہیں سکتا تھا. ہاتھ بھی بندھے تھے، پیر بھی بندھے تھے. ہم اس شخص کے پاس گئے اور عظیم جیسا شخص تھا، بہت مضبوطی سے باندھا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اسی گردن سے باندھے ہوئے تھے اور گھٹنے سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ وہ ایک شیطان دکھ رہا تھا اور ایک تم کون ہو؟ تو شخص نے کہا، اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے. پہلے تم مجھے کچھ بتاؤ، میں پھر بعد میں اپنا تعارف دیتا ہوں میں کون ہوں. تو کہا پوچھ پھر کیا پوچھنا. تو ہم نے کہا، دوست نے کہا تم لوگ کون ہو؟ پہلا سوال. ہم نے کہا، تمیم کہتے ہیں، ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، عرب سے آئے ہیں. ہم ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. سمندر میں طوفان آیا، طوفان نے تھپڑے مارے. 30 دن تک ہم پریشان رہے. 30ویں دن طوفان تھما، کشتی آ کے ساحل پہ رکی. ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہو کے یہاں آئے. وہ ایک شخص ملا جس کا نہ اگلا سمجھتا تھا نہ پچھلا سمجھتا تھا. ہم نے اسے بددعا دی. اس نے کہا تم بلا رہے ہو، اور جب ہم نے سنا تو ہم جو ہے تمہارے پاس آ گئے ملنے کے لیے. کہا اچھا یہ معاملہ ہے. پھر اس شخص نے کہا، اور وہ کہتے ہیں، اس نے کہا تم لوگ جو ہے تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب ہیں. ایک بحری جہاز اور پورا واقعہ سنا ہے، اور وہ جانور ہمیں جو یہاں لے آیا. ہم نے اس سے پوچھا تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، تو کون ہے؟ اب بول. اب ہم نے بتا دیا پورا ہمارا کیا ہے، اب تو کون ہے بتا. تو اس نے کہا جو ہے میں جیسا مطلب اس کا واقعہ، اس کی بات جو ہے، اس نے کہا تم لوگ اس بڑے محل میں آ جاؤ. تو ہم اس کی بات سن کر آ گئے اور تمہارے جانب آئے. اس نے کہا جو ہے مجھے جو ہے اب یہ چھوڑو، کیا تھا، مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ. ابھی بھی اس نے اپنا تعارف نہیں دیا. کہا مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ. اور بیسان فلسطین کے ایک شہر کا نام یاد رکھے، آج بھی وہ شہر. تم وہ سب چھوڑو، مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ. میں اپنا تعارف ابھی نہیں دوں گا، بعد میں دے دوں گا. تو ہم نے کہا تم بیسان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک شہر ہے. تو اس نے کہا نہیں وہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس میں اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ مطلب بیسان ایک جو ہے ریگستانی علاقہ تھا کہ اب اس علاقے میں درخت اگتے ہیں اور پھل دیتے ہیں اور پھول آتے ہیں. تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول آتے ہیں. اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے. پھر آگے اس نے سوال کیا. اس نے کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ. بحر تبریہ یاد رکھیے یہ جو ہے فلسطین کے بیچ میں ایک بہت بڑا دریا ہے، بحر تبریہ. تو کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ. تو ہم نے پھر کہا اس کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا تم اس چیز کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، کیا بتائیں. تو اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں بہت پانی ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس سے.
تو اس نے کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے پھر آگے کہا، اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے پوچھا کیا جاننا چاہتے ہو؟ زغر کا چشمہ یہ جو ہے اردن جارڈن کے علاقے کے اندر جو فلسطین اور بحر میت ڈیڈ سی کا علاقہ ہے، ڈیڈ سی سے ادھر فلسطین ہوتا ہے، ادھر باؤنڈری کے ادھر جو ہے جارڈن ہوتا ہے۔ تو کہا جو ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ جو ہے کہ زغر کا چشمہ کیا کر رہا ہے۔ تو کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ کیا لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں چشمے سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس چشمے سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، خوب پانی نکلتا ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان ان پڑھ امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے۔ چوتھا سوال، ان ان پڑھ مطلب عربوں، عرب امی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہم نے کہا، تمیم داری نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے۔ اس نے سوال کیا کہ عربوں نے ان سے لڑائی کی؟ ہم نے کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست بھی کھائی ان سے، ٹھیک؟ تو کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست کھائی۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا ہوا لڑائی کا؟ تو ہم نے اسے خبر دی اور کہا تمام عربوں پر وہ غالب آ گئے اور سب ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے قبائل اطاعت کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ سب ہو چکا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا بالکل ہو چکا۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ ایمان لاتے، یہ اچھا تھا ان کے لیے ایمان لاتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اس نبی کی اطاعت کر لیتے، اور یہی چیز وجہ بنی تمیم کے ایمان لانے کی بھی۔ کہا بہتر تھا اس کے لیے کہ اس نبی کی اطاعت کرتے ایمان لاتے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، جب سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں مسیحی دجال ہوں۔ تو دجال حقیقت ہے، اور نہ صرف حقیقت ہے، اور رسول اللہ کے دور میں موجود بھی تھا۔ اب وہ غائب کی خبروں سے، یہ سب غائب کی بات ہے، ہم نہیں جانتے اس کی عمر کتنی ہے اور کیا ہے، چونکہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور غائب کی خبروں میں سے یہ چیز۔ اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں، ان قریب مجھے کسی وقت خروج کا اجازت ملنے والی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان زنجیروں میں، جب یہ ہم خبریں دے رہے تھے اس کو، اتنا خوش تھا کہ اس زنجیروں میں اتنے جگڑ کی بعد بھی اس کی خوشی اس کے جسم سے چھلک رہی تھی۔ تو جو ہلچل کرتا تو وہ زنجیروں کے اندر بھی اپنی خوشی کا اظہار کر، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ کہا اب میرے نکلنے کا وقت۔ کہا میں دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے خروج ہونے کا اجازت ملیں گی، میں نکلوں گا اور ساری دنیا میں ہر شہر میں جاؤں گا، اور 40 دن کا میرا سفر ہوگا، چکر لگاؤں گا، 40 دن چکر لگاؤں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کی، یہ 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔ اور فرمایا یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی بھی شہر میں اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا فرشتوں سے ہوگا جو ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے اور مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ مجھے ان شہروں میں داخلہ جو ہے سے روک دیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ میں اس کے تمام راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، میں صرف ان 2 شہر چھوڑ کر سب جگہ جاؤں گا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا، آپ تقریر دیتے ایک لکڑی تھی عصا، لے کر زمین پہ مارا اور کہا حاذا طیب، یہ ہے مدینہ طیب، اس لیے مدینہ کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کہا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے مار کے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے، یہ طیب ہے، مطلب یہاں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو وہ فرماتی ہے آپ نے یہ کہا، اور جو ہے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے نہیں کہہ رہا تھا، جس کی تمیم بھی دیکھو آج تصدیق کر رہے ہیں، جا کے آئے انہوں نے دیکھ لیا اس چیز کو، اور لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ صحابہ نے کہا آپ نے یہ بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں مکہ اور مدینہ کے متعلق تم سے بیان کرتا ہوں، خبردار ہو جاؤ۔ دجال شام اور یمن کے سمندر کے بیچ میں کہیں ہے، رہنے کی جگہ شام اور یمن کا سمندر۔ شام کا سمندر ریڈ سی ہوتا ہے جو کہ افریقہ کے اوپر جو یورپ سے جا کے ٹچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یمن کا سمندر وہ نچلا حصہ ہے جو عربین سی ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ میڈیٹرین سی کہلاتا ہے یا ریڈ سی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے بحر احمر، اور یہ جو ہے عربین سی، ان کے بیچ میں جو یمن اور شام کی کہیں بیچ میں جزیرے میں وہ ہے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، مطلب نکلیں گا تو مشرق کی جانب سے رہتا ہے اس علاقے میں، وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو مشرق کی طرف اشارہ کیا، اور مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ وہ عراق کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مطلب وہی خراسان والی روایت جو پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں، یاد رکھیے۔ اب ایک غلط فہمی ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال چونکہ چھپا ہے تو کہیں وہ برموڈا ٹرائنگل تو نہیں ہے وہاں چھپا ہوا ہے نا، وہ ایک علاقہ ہے جو امریکہ کا جو نچلا کیلیفورنیا کا ایک علاقہ جو جا کر میکسیکو سے ٹچ ہوتا ہے، وہ ایک علاقہ اس کو کہتے ہیں برموڈا ٹرائنگل، ایک علاقہ ہے جو 3 جو ٹرائنگل ہوتا ہے نا شکل کا اس طرح سے ہے جس میں جہاز جا کر گم ہو جاتے ہیں اور ہوائی جہاز گم ہو گئے۔ دیکھیے یہاں حدیث میں وضاحت ہے، یمن اور شام کے بیچ کے سمندر میں، برموڈا ٹرائنگل تو کیلیفورنیا بہت دور ہے، سمجھ رہے بات کو، تو وضاحت حدیث میں واضح ہے کہ تو اس چکر میں مت جائیے کہ وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں۔
اور آج کل تو بہت سارے سائنسی انکشافات ہو چکے ہیں اور سائنٹیفک اسٹڈیز بتا رہی ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ بہت زیادہ ہائی کرنٹس، مطلب بہت ہائی ٹائیڈز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سمندر میں جہاز اور بہت ساری چیزیں، بلکہ میگنیٹک فیلڈ بھی کبھی کبھار ورکنگ بند کر دیتی ہے چونکہ سمندری ہواؤں کے اور سمندر کے کرنٹس جو بولتے ہیں بہت زیادہ لاٹوں کے اٹھنے کی وجہ سے۔ بہرحال جو بھی ہو، اب خروج دجال سے پہلے اور کیا کیا حالات ہوں گے؟ دجال زندہ ہے، موجود ہے، تمیم نے اس کو دیکھا اور 30 لوگ اس کے اور بھی گواہ ان کے علاوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق کی مہر ہے کہ ہاں تمیم نے اسے دیکھا ہے۔ اب جب دجال نکلیں گا تب اس وقت کیا حالت ہوں گے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلیں گا عرب جو ہے بہت کم تعداد میں ہوں گے، بہت کم، اور حدیث میں ہے لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے، آپ نے فرمایا۔ تو ام شریک رضی اللہ عنہا جو حدیث کے راوی وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کہاں ہوں گے؟ آپ کہہ رہے کہ لوگ دجال سے ڈر کے پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے تو عرب کہاں ہوں گے؟ تو کہ عرب بہت کم تعداد میں ہوں گے، مطلب بہت سارے اس وقت شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے یا موجود نہیں ہوں گے، بہت کم تعداد میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دجال کے نکلنے سے پہلے مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، کانسٹینٹینوپل یاد رکھیں، قسطنطنیہ اس کو فتح کریں گے اور وہاں لڑائی ہوگی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا، وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ تو قسطنطنیہ کی فتح ہوں گی، عربوں کی تعداد کم ہوں گی دجال کے ظاہر ہونے سے۔ اسی طرح فتوحات ہوں گی، مسلمان بہت سی وکٹریز ان کو ملیں گی دجال کے نکلنے سے پہلے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم لوگ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی اور ان کے بدن پر اونی کپڑے تھے، اونی کپڑے سمجھتے ہیں، مطلب ایسے کپڑے جو سردی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں۔ ان سے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کی اور وہ کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، وہ کھڑے رہ کر بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مجھے خیال آیا کہ میں جا کے اللہ کے رسول کے پاس کیوں نہ بیٹھوں، دشمن کے آدمی تو نہیں اور اللہ کے رسول قتل نہ کر دے، حملہ نہ کر دے، اس خیال سے میں گیا، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آپ سب ناراض نہ ہو جائے، کچھ سیکرٹ بات چل رہی ہوں گی، پرائیویٹ ٹاک ہوں گی۔ پھر بھی میں نے اللہ کے رسول کی جان کی سوچ کر جا کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، اللہ کے رسول نیچے بیٹھے، وہ کھڑے تھے اور میں بیچ میں آ کے بیٹھ گیا تاکہ حفاظت کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دھوکے سے قتل نہ کر دے۔ پھر میں نے کہا شاید اللہ کے رسول ان سے کوئی خفیہ بات چیت کرے، بہرحال میں آیا اور ان کے بیچ درمیان کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے 4 باتیں سیکھی جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں، جو آپ سے ان کو فرما رہے تھے، ان لوگوں سے کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم جزیرے عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر فرمایا پھر تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسے فتح کر دے گا، پھر دجال پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے میں بھی فتح یاب دے گا اور کامیاب کر دے گا۔ ٹھیک، تو یہ حالات ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے۔ اسی طرح دجال کے نکلنے سے پہلے 3 ایسے سال گزریں گے، 3 ایسے سال ہوں گے جس کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت سخت سال ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک وضاحت بہرحال جو میں نے کہی تھی کہ ایک روایت میں دجال کم خط کا ہے، خوب چوڑا ہے، دوسرے اس میں تھا بہت لہیم شہیم آدمی ہے۔ حدیث میں ایک الفاظ آتے ہیں کہ دجال جب غصے میں آئیں گا تو وہ بڑا ہو جائیں گا، واللہ عالم کس طرح سے، چونکہ غائب کا معاملہ ہم نہیں جانتے، مطلب وہ بڑا ہو جائیں گا۔ ہوتا نا انسان غصے میں آئے تو کس طرح سے ہو جاتا ہے، ایک آدمی ہے ایک دم بیٹھا ہوا ہے، اپنی حیت بالکل دبلا پتلا، لیکن جب غصہ آئے تو آپ دیکھیے وہ بڑا دکھنے لگ جاتا ہے آپ کا، نا کھڑا ہو جاتا ہے، جوش میں ہاتھ نکال دیا، نسیں پھول گئی، اس کی پوری گردن موٹی ہو گئی ہے نا، پورا غصے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ غصے اور خوشی کی حالت میں بڑا ہوں گا اور شاید عام حالت میں چھوٹا رہے گا۔ بہرحال چونکہ غائب کا معاملہ، پھر بھی جو بات تطبیق تھی دونوں کے بیچ میں یہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بارش نہ ہوگی۔ اب آپ کہیں گے 7 8 یا 9 سال امام مہدی جب آئیں گے تو سب سے اچھے دن ہوں گے۔ اب یہاں یہ روایت ہے کہ دجال کے آنے سے بارش، جبکہ امام مہدی زندہ ہے وہاں، یہ کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے جو آپ کے ہاتھ تو ایمان لا جو مسلم سلطنت ہو وہاں خوشحالی ہوں گی، لیکن ابھی بھی آبادیاں باقی ہوں گی جہاں بدحالی ہوں گی، پاسبلٹی، ہائر پاسبلٹی صحیح، چونکہ یہ سب غائب کی باتیں ہیں، کڑی کو جوڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے، علماء کچھ تطبیق کرتے ہیں، ملانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر آخر میں کہنا پڑتا ہے واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ایسا، لیکن ہوگا۔ تو آپ سے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سخت سال گزریں گے۔ پہلا سال، لوگ ان سالوں میں شدید بھوک اور پیاس میں رہیں گے، مبتلا ہوں گے۔ پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک دے، زمین کو حکم دیں گا
1 तिहाई अनाज रोक दे, आसमान से 1/3 बारिश कम, जमीन से 1/3 पैदावार कम। दूसरे साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा 2 तिहाई बारिश रोक ले, जमीन को हुक्म देगा 2 तिहाई पैदावार रोक दे। सेकेंड ईयर 2/3 आसमान से बारिश कम, 2 तिहाई 2/3 जो है जमीन से पैदावार कम। तीसरे साल अल्लाह हुक्म देगा जमीन से आसमान को कि 1 तिहाई भी नहीं, कुछ बारिश ना बरसाए, हत्ता कि आपसे फरमाते 1 कतरा भी पानी नहीं करेगा। और उसके बाद फरमाया जमीन को हुक्म देगा कुछ ना होगा, और उस साल कुछ भी ना उगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर शय मर जाएंगी, गाय भैंस बकरियां जानवर सब मर जाएंगे सिवाय इसके जिसको अल्लाह जिंदा रखना चाहे। बहुत सख्त 3 साल गुजरेंगे जब दज्जाल आएगा। ठीक इसी तरह दज्जाल जब आएगा तो फितनों की कसरत होंगी, याद रखिए। बहुत फितने होंगे दुनिया में, इतने फितने कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, याद रखिए। तो बहुत बाकसरत जो है फितने होंगे, और उसके बाद जो है दज्जाल उस वक्त निकलेगा। अब जो है दज्जाल जो है कैसे जाहिर होगा, कहाँ होगा देख लिया हमने, उससे पहले की हालात देख लिया। अब कैसे जाहिर होगा, तो तमीनदारी ने जो दज्जाल के ताल्लुक से बताया कि दज्जाल जब जाहिर होगा तो वो शदीद गुस्से के आलम में जो है बाहर निकलेंगे, शदीद गुस्से के आलम में, उसको बहुत गुस्सा होगा, और उस आलम में जो है वो अपने खैज से बाहर आएगा। उसकी रिवायत ये है, और अनकरीब शदीद गुस्से के आलम में इसकी जंजीरें टूट जाएंगी और वो अपनी खैज से बाहर निकलेंगे, याद रखिए। सही मुस्लिम की रिवायत, शदीद गुस्से की हालत में होगा तब वो निकलेगा। अब इसके खुरूज का सबब क्या होगा, क्यों वो निकलेगा, याद रखिए। तो दज्जाल सिर्फ इस वक्त अपनी खैज से निकल पाएगा जब इसे शदीद गुस्सा आएगा, और ये शदीद गुस्सा ही उसके निकलने का सबब बनेगा। अब जमीन पर इसकी रफ्तार क्या होगी और कितने दिन रहेगा, इसके ताल्लुक से याद है कि सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जमीन पर बादल को जिस तरह से तेज हवाएं लेकर चलती उतनी रफ्तार से चलेगा। बादलों को जिस तरह तेज हवा लेकर चलती है उस तरह जो है दज्जाल की रफ्तार होगी। आपने फरमाया वो इस बारिश की तरह होगा जिसके पीछे बहुत तेज हवा होती है। बादल कैसे चलते जल्दी इतने रफ्तार से, और बादलों के बारे में मालूम है ना आपको, यहाँ से निकले तो बहुत जल्दी दुनिया का फेरा लेकर फिर आ सकते हैं, तेजी होती होंगी। तो कहा जिस तरह तेज हवाएं बादलों को लेकर चलती हैं, ठीक। इसी तरह जो है इसके ताल्लुक से जो आता है ये कितने दिन रहेगा, इसके ताल्लुक से जो रिवायत है जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप फरमाते हैं दज्जाल जब निकलेगा तो वो 40 दिन दुनिया में सफर करेगा, हर शहर बस्ती सिवाय मक्का मदीना छोड़ 40 दिन। उसका पहला दिन तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1 साल का होगा। सुभान अल्लाह, अभी गायब से ताल्लुक रखती है, सूरज डूबेगा नहीं 1 साल पर। दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा। तीसरा दिन 7 दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होगा। तो अगर इन तमाम को जोड़ ले तो वो 12 महीने 14 दिन, या 12 महीने 12 दिन से लेकर 12 महीने 16 दिन रहेंगे। क्योंकि 1 साल बोले तो अब ये खमरी साल है, 355 दिन का होगा। उसके बाद 1 महीने का दिन 30 और 29 का हो सकता है, तो एक ज्यादा और एक कम हो सकता है। उसके बाद के 37 दिन बचते हैं, क्योंकि ये 3 दिन बड़े हैं। 37 दिन में से फिर वो 30 दिन को लगाए तो 29 और 30 के हो सकते हैं। और उसके बाद 7 दिन मिला लीजिए तो 12 महीने 12 दिन से लेकर 12 महीने 14 दिन के करीब। मतलब पहला दिन 1 साल का, दूसरा दिन 1 महीने का, तीसरा दिन 1 हफ्ता, बाकी दिन आम होंगे। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल हम इस दिन में नमाज कैसी पढ़े, 5 वक्त ही पढ़े, फिर एक दिन 1 साल का होंगे ना, तो 5 तो कहा नहीं, तुम क्या करोगे, अपने वक्त के हिसाब से रोज नमाजें पढ़ोगे। दिन हो जाएगा कितने का, 1 साल का। तो यहाँ फिजिकली होगा कि तो हदीस में क्या है, साहबी ने पूछा नमाज कैसे पढ़े, इतनी अफजल इबादत है ना, साहबा थोड़ी फिक्र हो गई उनको नमाज की। कहा नमाज कैसे पढ़े, तो कहा रोज हिसाब लगा लेना कि दिन कब शुरू होता था और कब खत्म होता, उसके हिसाब से नमाज पढ़ना है ना। तो ये एक बेहतरीन उसूल है उन लोगों के लिए जो ऐसे इलाकों में रहते हैं 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। वो कैसे नमाज पढ़ेंगे, दिन और रात का हिसाब अंदाजा लगाएंगे। आपने क्या, तुम अंदाजा लगाना, उस वक्त अंदाजे के हिसाब से पढ़ना, हर रोज 5 नमाजें, कितने 24 घंटे का दिन। तो कहीं होता है ना बहुत से इलाके दुनिया की जहाँ 6 महीने दिन और रात होता है, तो कैसे नमाज पढ़ो, क्या तो हिसाब लगाएंगे कि अब दिन हो गया 6 बजे, हालांकि सूरज निकला हुआ है लेकिन उनके लिए अब दिन होगा। अब ईशा हो गया, हालांकि सूरज दिन में भी निकला हुआ, मगरिब में भी निकला हुआ और शाम सुबह, ठीक, हिसाब से तुम नमाजें अदा कर लेना, ठीक। इसी तरह जो है दज्जाल जो है जहां से भी गुजरेगा चश्मे सूख जाएंगे, चीजें जो है वीरान हो जाएंगी, बस्तियां तबाह और जो है बर्बाद हो जाएंगी, ठीक। अब वो मुकामात जहां दज्जाल जो है नहीं जाएगा, तो दज्जाल मक्का और मदीना छोड़कर हर जगह जाएगा। अल्लाह ने उसको हर शहर में जाने की ताकत दी है। अब मदीना और मक्का में क्या करेंगे पता है, और हर शहर से बुरे लोग उसका साथ देंगे, बुरे लोग उसका साथ, हर शहर से बुरे लोग। अब मक्का और मदीना में जब आएगा वो, तो मक्का मदीना में दाखिला नहीं मिलेगा। तो मक्का और मदीना की तरफ फरमाते मदीने में 3 झटके आएंगे जलजले, और 3 झटके में तमाम मक्के से काफिर और मुनाफिक निकल जाएंगे। जो अकीदतन ऐसे होंगे लोग निकल जाएंगे, उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे, और खालिस मुसलमान मदीना में बचेंगे।
3 جھٹکے آئیں گے اور تمام اس کے پیچھے چلنے والے نکل جائیں گے باہر، اور خالص وہ لوگ بچیں گے جو ایمان والے ہیں، چونکہ یہاں وہ داخل نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر دجال جو سرخ ٹیلے کے پاس جہاں شوریلی زمین ہوگی، مطلب مدینے سے باہر احد کے ادھر، وہ اندر تو نہیں آ سکتا. شوریلی زمین آپ نے فرمایا وہاں رکیں گا، پڑاؤ ڈالیں گا. سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دیں گی، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کے دجال سے جا ملیں گے. مطلب وہ پاک کرنے کے لیے جھٹکے آئیں گے. برے لوگ نکل کر، جیسا آپ سوپ میں لے کر اناج اور پتھر کو الگ کرتے ہیں نا، پھٹکتے ہیں تو پتھر الگ ہوتے ہیں، اناج الگ ہوتے ہیں، اس طرح سے جھٹکا دیں گی، برے لوگ نکل جائیں گے، اچھے لوگ وہاں جو ہے جمع ہو جائیں گے. سنن ابن ماجہ کے. اسی طرح دجال کے فتنے کیا ہوں گے؟ دجال کے فتنے اور اس کے پیروکاروں میں یاد رکھیے کون ہوں گا، انشاءاللہ آگے اور آ رہا ہے. اس کے فتنے کیا ہوں گے؟ اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ دجال جو ہے اس کے فتنوں میں یہ ہوں گا کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گا. دجال کے پاس کیا ہوں گا؟ آگ اور پانی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی. مطلب وہ جنت اور جہنم ہاتھ میں لے کر چلیں گا، یا 2 دریا ہاتھ میں لے کے چلیں گا ایک روایت میں، یا 2 چیزیں ہاتھ میں لے جائیں گا، ایک آگ اور ایک پانی ہوں گی. لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھنا، اس کی آگ میں داخل ہو جانا وہ تمہارے لیے پانی ہے، اس کی پانی میں داخل نہ ہونا وہ تمہارے لیے آگ ہے. اس کی جنت میں داخل نہ ہونا جو بتائیں گا وہ تمہارے لیے جہنم ہے. اس کی جہنم میں کود جانا وقت پڑے چاہے تمہیں ڈر کیوں نہ لگے، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے جنت ہے. وہ آپ کو صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان بتائیں گا. کہ حتیٰ کہ حالات یہ ہوں گے ایک شخص ایمان کے ساتھ گھر سے نکلیں گا صبح اور رات میں کافر بن کے آ جائیں گا. جنت جہنم بتا دیں گا، 2 چشمے بتا دیں گا، اچھائی برائیاں بتائیں گے. یہ اس کے فتنے ہوں گے. اسی طرح جو ہے آپ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر بھی لگے تو آنکھ بند کر کے اس کی آنکھ میں چلے جانا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے پانی ہے، وہ تمہارے لیے جنت ہے. اس کی پانی میں، اس کی جنت میں جانا وہ تمہارے لیے جہنم ہے، اور وہ تمہارے لیے پانی آگ ہے اس کے اندر. اسی طرح جو اس کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہوگا کہ جمادات اور حیوانات پر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اختیارات دیں گے. اور جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک بستی سے گزرے گا، بستی والوں سے کہیں گا مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہارا رب ہوں. پہلے نبی کا دعویٰ، نیک انسان نبی، اور پھر اللہ کا دعویٰ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. بستی والے کہیں گے ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ آسمان کو حکم دیں گا بارش بند کر دو، آسمان بارش برسانا بند کر دیں گے. وہ حکم دیں گا زمین کو اناج نہ اگاؤ، زمین اناج اگانا بند کر دیں گے، جانور مویشی مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور جب کسی بستی کے پاس جائیں کہیں گا مجھ پر ایمان لاؤ، بستی والے کہیں گے ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تو آسمان کو حکم دے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسائیں گا. وہ حکم دے گا جانوروں کو، تو جانور جو ہے روز چرنے جائیں گے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز بھر کر آ جائیں گے. وہ جب جائیں گے اور جو قوم اس پر ایمان نہ لائیں گے ان کو برباد کر دیں گا، سوکھا لا دیں گا. اور جس قوم کے پاس سے گزریں گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گی، زمین کو حکم دیں گا اور زمین تمام اپنے خزانے نکال کے رکھ دیں گی. حتیٰ کہ رسول نے فرمایا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھن کرتی ہے نا، ایسے زمین سے خزانے نکل کر آئیں گے، سونا چاندی، اس کے الگ الگ چیزیں زمین میں اللہ نے رکھی، حکم دیں گا جمع ہو جائیں. یہ اللہ کی طرف سے چونکہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے امت مسلمہ کا اور ہمارا کہ اگر کوئی ہم کو ذرہ برابر بات بتا دے تو اپنا عقیدہ ایمان سب بیچنے کو تیار ہے. اسی لیے دجال سے ڈرایا جا رہا ہے. یہ تو اتنا بڑا شعبدے باز کہ آپ اور ہم تو چھوٹے چھوٹے شعبدے بازوں کی بہکاوے میں آ جاتے ہیں. فلاں بابا فلاں کر دیتے ہیں، وہ اولاد دینے پر صادر ہے، یہ فلاں بتا دیتے ہیں، انہوں نے تقدیر کی حالت بتائی، یہ کل کیا ہوگا بتاتے ہیں، وہ جتا سکتے ہیں، یہ ہرا سکتے ہیں، یہ کامیابی دے سکتے ہیں. جن کا عقیدہ ایسا ہوگا تو یہ تو جنت جہنم بتا رہا ہے آپ کو. پھر تو کیا ہے؟ یہاں کوئی صرف اتنا بول دے کہ آپ کا فلاں ہے تو آپ اتنے پہنچے ہوئے، انہوں نے فلاں بتا دیا. یہ شعبدے باز ہے، یہ شیطان کا دوست ہے. سمجھیے اس چیز کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے، ورنہ دجال کے فتنے تو بہت ہی خطرناک ہوں گے. یہ تو شعبدے بازوں سے بڑھ کر ہے. یہ شعبدے باز بھی یہ نہیں کر سکتے جو یہ کرنے والا. آسمان کو دے بارش برس رہی ہے، معمولی بات ہے. یہاں تو کوئی آدمی تھوڑا سا بول دے، فلاں کہانت کر دے، کہانت سمجھتے ہیں آپ کا پچھلا اور اگلا بتانے کا دعویٰ کر دے تو آپ اس کی خائل ہو جاتے ہیں. یہ آسمان کو کہہ رہا بارش برسو تو آپ کہیں گے اس سے بڑا تو کوئی واقعی میں رب ہے، اس لیے کہ آسمان سے بارش برسا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ خزانے نکال کر رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ایمان نہ لائیں گے ان کو برباد تباہ. اسی طرح اس کا ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ دجال لوگوں کے پاس جائیں گا اور کہیں گا کیا تم مجھ کو اپنا رب مانتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں. تو کہیں گے کیا تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو مانو گے؟ کہیں ہاں پھر تو مان لیں گے. وہ حکم دیں گا اور اس کے ماں باپ آ جائیں گے لوگوں کے سامنے، ان سے بات چیت کریں گے. لوگ کہیں گے اور وہ آ کر کہیں گے بیٹے اس پر ایمان لا لو، یہ سچ بولتا ہے، یہ تمہارا رب ہے. اور اس کے بعد وہ حکم دیں گا، پھر مر جائیں گے. اندازہ لگائیے کیسی شعبدے بازیاں ہیں اس کی، کیسے کیسے اختیارات اللہ نے دے دیے. زندے کو مردے کو اٹھائیں گے، بات کرنے لگائیں گے، اور وہ مردے بولیں گے ہاں اس پر ایمان لا لو، یہ حق ہے. انداز اس لیے آپ نے فرمایا یہ جان لو، اس سے پہلے تمام نبیوں ڈرا لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تمہارا رب کانا نہیں، یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں. یہ صفت بتا رہی اللہ کی کہ رب کو پہچانو، اپنے اس کی صفتوں کو پہچانو، ورنہ ایسے شعبدے باز تمہارے عقیدے اور اعمال نہ برباد کر دیں.
تو اس طرح کی فتنے. اسی طرح ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک نوجوان کو بلائیں گا اور کہیں گا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور نوجوان کہیں گا نہیں اللہ میرا رب ہے. کہیں گا اچھا تو مجھے چھوڑ کے اللہ کو رب مانتے ہو؟ وہ ایک تلوار لیں گا اور 2 حصوں میں سے کاٹ دیں گا. جب وہ کٹ جائیں گا تو لوگوں سے کہیں گا مجھ پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ دیکھا، لیکن پھر بھی میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں رب ہوں. وہ حکم دے گا اور نوجوان پھر جڑ جائیں گا. اس کو تم کو بتانے کے لیے کہ میں تمہارا رب ہوں اس کو تو کاٹ دیں گا. کہیں گا اٹھ جا، وہ نوجوان اٹھ جائیں گا. اس کے بعد کہیں گا اب مانتا ہے میں تیرا رب ہوں؟ تو نوجوان چونکہ کتاب و سنت کا متبع ہو کہیں گا اب تو مجھے پورا یقین آ گیا تو ہی دجال ہے. اب یقین آ گیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا، وہ یہ حدیث پڑھ چکا ہوں گا کہ تو ایسا کریں گا تو کہیں گا اب تو مجھے پورا یقین ہے تو ہی دجال ہے. اس کے بعد دجال سے قتل کر دیں گے، حقیقی قتل. پہلی شبدے بازی ہوں گی اس کی 2 ٹکڑوں میں کرنا، بعد میں حقیقی مار دیں گا اس کو. ایک روایت میں آتا ہے جب وہ حقیقی اس کو مارنے لگیں گا اللہ اس نوجوان کی گردن کو تانبے کی بنا دیں گے، وہ اس کو مار نہیں سکیں گے. بہرحال اور پھر ایک روایت نے فرمایا وہ مر جائیں گا اور یہ امت کا سب سے بہترین شہید ہوگا. اس لیے کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ ایمان لاتا ہے کیا، ان کے سامنے گواہی دیں گا اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا مجھے، اور مجھے تو اب اور زیادہ یقین ہے پہلے سے بھی کہ تو ہی دجال ہے. تو شریعت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تبھی اس کا انکار کر سکتے ورنہ پھنس جائیں گے. آپ دیکھیں کوئی آدمی کاٹ دے 2 ٹکڑے میں اور زندہ کر دے، اور کیا مردہ ماں باپ کو لا کے کھڑے کر دے، آسمانوں سے بارش برسا دے، جانوروں تھن سے دودھ دے رہے ہیں، زمین سے مال دولت نکال دے، کیا اس کو کریں گے؟ تو یہ اس کی شبہے بازیاں ہوں گی. اسی طرح دجال کے تعلق سے غلط عقیدہ جو ہوتا ہے اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، سالن کی ندیاں ہوں گی، اور پتہ نہیں ایسے کچھ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اس طرح واقعہ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ ایک صحابی کسی نے ایسی بول دیا، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول، اور کہا کہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا کسی اور نے نہیں پوچھا. میں نے کہا جو ہے دجال کے تعلق سے آپ نے پوچھا اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گی اور روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور جس کو چاہیں گا روٹیاں دیں گا، جس کو چاہیں گا پانی دیں گا. آپ نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بے وقت ہے. مطلب یہ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ اس سے زیادہ اللہ اس سے آزمائیں گا، لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں اس کے پاس ہوگا بول کر. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ اس کے سپورٹرز، اس کے فوج کے ساتھی، اس کو کون وہ کریں گا؟ تو آپ نے اس کے تعلق سے بڑی وضاحت کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا اصفہان سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بھی ایران کا ایک شہر ہے اصفہان کے 70,000 یہودی جو جبہ پوش ہوں گے، ایک ان کی خاص شناخت ہوں گی، جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے. مطلب وہ اس کے انتظار میں ہوں گے. جب وہ آئیں گا ان کی تعداد 70,000 ہوں گی، 70,000، اور وہ سب سے پہلے اس کے فوج کے ممبرس ہوں گے. اس کے بعد تو ہر شہر سے وہ لیتے ہوئے چل رہا ہے فوج بنا رہا، لیکن یہ فرسٹ جو ہے 70,000 اس کے لیے ہوں گے جو انتظار اس کا کریں گے اور وہ کریں گے. اور یہودیوں میں ایک عقیدہ بھی ہے، وہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح آئیں گا ان کے پاس جو ان کے ساتھ مل کر غیر یہودیوں کو قتل کریں گا. جیسے ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور غیر مسلموں کے ساتھ کریں گے، ویسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور غیر عیسائیوں کے ساتھ کریں گے. بہرحال بہرحال شیعہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا امام آئیں گا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے سے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے اصفہان میں وہ آئیں گا اور یہودی اس کا انتظار کریں گے. 70,000 یہودی اس کے پیروکار بن جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی نے انکار کیا. تو ان کی کتاب کے مطابق ابھی ایک باقی آنا، اور وہ دجال کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو آنے والا اللہ کی طرف سے. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور جو ہے اس کو مان لیں گے وہ غلطی سے. اسی طرح جو ہے اس کے سپورٹرز کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کفار اور منافقین اس کی فوج میں داخل ہو جائیں گے. کافر کفار منافقین اس کی فوج میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح جاہل اور گوار دیاتی لوگ اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. مطلب جس کو علم نہیں ہوگا یہ آسانی سے شبد بازیاں کریں گا اور ان کے والدین مرے ہوئے لوگوں سے بات کرائیں گا. اسی طرح جو ہے زمین کو آسمان کو حکم دیں گا بارش کا، زمین کو خزانے نکالنے کا. یہ دیکھ کر وہ جاہل لوگ اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے کثیر تعداد میں دجال کے فوج میں جو لوگ ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ عورتیں شریعت کا علم بہت کم حاصل کرتی ہیں سب سے زیادہ. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، ایسے مسند احمد کی روایت ہے، دجال اس شوردار زمین میں کے مقام پر اترے گا، اس کے طرف نکلنے والوں کی کثرت عورتوں پر مشتمل ہوں گی، حتیٰ کہ آدمی اپنی قریبی رشتہ دار ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی کو گھر میں بند کر کے جائیں گے اس خوف سے کہ میں گھر سے نکلوں اور یہ دجال کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤں. اتنا وہ ان کو وہ کر لیں گا. اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں عورتیں اپنا عقیدے پہ کہاں محنت کرتی ہیں. عقیدے پہ محنت نہ ہو اور کوئی آدمی آپ کو مردار ماں باپ سے ملا دے، نوجوان کو کاٹ کے زندہ کر دے، جنت اور جہنم بتا دے، زمین سے خزانے نکال دے، پھر تو کیا ہے. یہاں تو چھوٹے موٹے اس پر ہم وارے نیارے ہو جا رہے ہیں نا. اور مسلمانوں کی تقدیر کون کون بتاتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں مجھے. کوئی آدمی آ گیا آپ کا ہاتھ پکڑ کے بتا رہا ہے لکھنؤ سے آپ کی تقدیر،
کوئی آ رہا اپنا مٹھو لے کر اور وہ بتا رہا ہے آپ کو تقدیر. کسی کی چپل سے تقدیر پلٹ جاتی ہے تو کسی کی جھاڑو سے معاملہ بگڑ جاتا ہے نا. یہ مسلمانوں کے حالات ہے. کسی کا جالا اگر ہوگا تو یہ ہو جاتا ہے اور فلاں ہوگا تو ایسی قوم کوہ پکارے تو فلاں ہوتا ہے. مینا اور طوطے اور الو ان کو تکلیف دیتے ہیں. ہر چیز میں جو ہر توہام پرست ہے اس قوم کے لیے تو دجال تو بہت بڑا حقیقت ہے, توہام بھی نہیں ہے. جو قوم ایسی ایسی چیزوں سے ڈرتی ہے نہیں حقیقت. یہ جھاڑو سے یہ ہوتا, بلی سے وہ ہوتا, چپل سے یہ ہوتا, یہ تو دجال ہے بھائی. جب ہماری عورتیں اتنے کمزور عقیدہ ہوں گی تو دجال کے لیے تو بہت کہا سب سے زیادہ وہ ہوں گے. اسی طرح اب دجال کے فتنے سے کیسے نجات, یہ چند باتیں تھی دجال کی, یہ چند لوگ. اب اس کے فتنے سے کیسے, بس مختصر کے بعد ختم کروں گا. دجال کے فتنے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اس کے فتنے اتنے زیادہ ہیں, اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں, بچنا بہت ضروری ہے. آئیے سنیے. سب سے پہلی چیز, اس کے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ جو مسند احمد میں اللہ کے رسول کی روایت ہے, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں جو دجال کی خبر سنے کبھی بھی اس سے ملنے نہ جائے. سب سے پہلا بچنے کا طریقہ. حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں ایک انسان یہ سمجھے گا کہ میں تو ایمان والا ہوں اور میرا ایمان بہت مضبوط ہے, جب دجال سے ملیں گا اس کے فریب میں پھنس جائیں گا. آپ نے فرمایا کبھی امید مت کرو دجال سے ملنے کی, اور آ جائے اور خبر ہو تو ملو مت, بھاگ جاؤ اس سے, تو ملنا نہیں اس سے. چاہے آپ کو لگے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے میں تو دجال سے نہیں, آپ نے فرمایا رسک مت لو, مت ملو اس سے. پہلا طریقہ بھاگ جاؤ اس سے, ملو ہی مت اس سے. یہ پہلا طریقہ اس سے بچنے کا. دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں وہ یہ ہے جو ہے بچنے کے لیے جو ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم لوگ جو ہے پہاڑ پر چلے جائیں گے, اس لیے کہ اس سے فتنے سے بچنا مطلب اس سے دور جانا ہی طریقہ ہوگا اس کے فتنے سے جو ہے بچنے کا. اسی طرح دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. پہلا اس سے نہ ملنا, دور جانا, اللہ سے مدد طلب کرنا. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اس کی آگ اور فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. اللہ سے مدد طلب, اللہ ہماری حفاظت فرما اس سے. یہ ہے مدد طلب کرنا, اس کے فتنے سے, اس کے فساد سے, اس کی شعبدے بازیوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو اس طرح سے یہ فتنے سے اللہ سے مدد اور دعائیں کرنا. تیسرا اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کیجیے, اس لیے کہ جب وہ آئیں گا تو دجال اپنے آپ کو رب کہیں گا جو اللہ کے اسماء و صفات کا علم رکھتا ہوں گا, اس کے نام, اس کی کیریکٹرسٹکس, اللہ کی خصوصیتیں کیا ہے, تو کبھی ایمان نہیں لائے, کہیں گا تو کافر ہے. اس لیے کہ اللہ کانا نہیں ہے, اللہ جو ہے اس طرح سے انسان نہیں ہو سکتا, مجسم نہیں ہے نا سب. اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کیجیے, اس لیے کہ وہی. چوتھی چیز جو ہم کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہوئی ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کرنا. ہمیشہ کوشش کی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد بھی کر لیجئے, اس کی تلاوت کیجئے, اس لیے کہ سورہ کہف کے اندر ابتدائی آیتوں میں اللہ نے ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا جن پر ایک بادشاہ نے ظلم کیا اور اپنے آپ کو رب وہ کیا, انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ کر غار میں چھپ گئے. اس سے انسان کو تقویت ملتی ہے, انسان کو وہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرنا. اسی طرح پورے سورہ کہف کی بھی تلاوت کر سکتے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے. آپ سورہ کہف اس کا توڑ ہے, اور سورہ کہف کی ابتدا آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے بہت سارے عیسائیت کی عقیدوں کا رد کیا. اس سے پتہ چلتا کہیں نہ کہ اس کا تعلق ان قوموں سے بہت گہرا ہوگا. اسی طرح جو ہے 5واں طریقہ دجال سے بچنے کے لیے حرمین شریفین میں جا کے رہیں, وہاں دجال نہیں آئیں گا. مکہ اور مدینہ میں دجال کو داخلہ نہیں, تو یہ بھی ایک نجات کا ذریعہ ہے. کسی کو پتا چلے وہ زمانے میں ہو تو مکہ مدینہ چلے جائے سفر کر کے اور وہاں بچ جائے, یہ بھی ایک طریقہ. اسی طرح نماز کے اندر دجال سے, چھٹا طریقہ دجال سے بچنے کے لیے نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا. جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا تو قاعدے میں دعا معصورہ کے بعد ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے, وہ دعا آپ ضرور پڑھا کیجیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. یہ قاعدے میں پڑھنا ہے نماز کے اندر, ٹھیک ہے, تو یہ دعا کر سکتے, چھٹا طریقہ بچنے کے لیے. اسی طرح جو 7واں طریقہ دجال سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اس لیے کہ حدیث میں یہ کہ دجال جب آئیں گا لوگ بھول چکے ہوں گے, تو لوگوں کو یاد دلایا جائے دجال, اس کی حقیقتیں, اس کی فتنے. ہر نبی نے یاد دلایا کوئی معمول, تو اس کی فتنے, اس کی حقیقتوں کو بار بار لوگوں کو یاد دلایا جائے. اسی طرح 8واں طریقہ علم شریعت کو حاصل کرنا اور اس کو اپنا اصلاح بنانا دجال کے خلاف. جیسا وہ نوجوان جس کو دجال کاٹیں گا, وہ کٹ جائیں گا 2 ٹکڑوں میں, لوگوں سے وہ کہیں گا دیکھو میں رب ہوں تمہارا, اس کو زندہ کروں گا, زندہ کریں گا, کہیں گا کیا مانتا ہے میں تیرا رب ہوں, وہ کہیں گے نہیں اب تو مجھے اور یقین آیا تو دجال. علم اس کو شریعت کا علم ہوگا, اسے ڈٹ کر بولیں گا وہ, تو علم شریعت کو حاصل کرنا یہ بھی دجال سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر دجال کسی کے سامنے آ جائے, تو سورہ کہف کی فضیلت میں تھا بہرحال, سامنے آیا تو آپ نے فرمایا اس کے سامنے سورہ کہف کی 10 آیت تلاوت کرنا, اس پر تھوکنا. حقیر چیز ہے وہ, یاد رکھے, اسے ڈرنا نہیں. سورہ کہف کی 10 آیت تلاوت کرنا اور آپ نے فرمایا اس کے اوپر تھوکے جو اس کو دیکھے, اور اس کے سامنے 10 ہے. تھوکنا اس اعتبار سے کہ حقارت سے کہ ہم تیرے شعبدے بازی میں نہیں آئیں, تکبر سے نہیں,
تکبر سے نہیں، حقارت سے کہ ہم تیری شبد بازی میں نہیں آئیں گے، چاہے تو جو بھی بتا دے ہم کو، دنیا آسمان بارش برسا دے، کچھ کر لے، اور سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھے۔ اسی طرح جو ہے اس سے بچنے کے جو ہے طریقے میں جو ہے ہر جو ہے دعائیں کرنا، پناہ مانگنے کی جو دعائیں، بہرحال بہت ساری دعائیں جو ہے ہم کرتے ہیں، بالخصوص جو نماز کے اندر جو دعائیں ہوتی ہے بہرحال ان دعاؤں کا کرنا۔ تو یہ بہرحال چند طریقے تھے جس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح دجال کے فتنے سے بچنے کے طریقے میں جو 8واں ہے کہ دجال سے لڑائی کے لیے ایمان والے تیار رہیں، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہیں ایمان والے دجال سے لڑائی کے لیے تیار ہوں گے، اور جو ہے جب وہ آئیں گا اس سے لڑیں گے، اور اس کے بعد اس کو اور اس کی فوج کو قتل کریں گے۔ اسی طرح جو ہے دجال جو ہے کا سامنا اگر مسلمان سے ہو جائے تو وہ اس پر تھوکے اور سورہ کہف کی آیتیں تلاوت کرے۔ اسی طرح جو ہے دجال کہاں ختم ہوگا، یہ تو تھا شبدے بازی، یہ بچنے کا طریقہ۔ بس آخری جملے، کہاں ختم ہوگا، کون ختم کرے گا، یہ میں آج پورا نہیں رکھوں گا، کیونکہ اس کے قتل کا تعلق اگلی نشانی سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام، وہ اگلے اس میں جائیں گا۔ مکمل میں یہاں لے لوں گا تو پورا وہ عنوان پھر یہاں لینا پڑے گا، تو بس مختصر یہ کہوں گا کہ دجال جو ہے بھاگیں گا، اور مسلمان اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول کریں گا، امام مہدی دعا کریں گے، عصر کا وقت ہوگا، اقامت دی جائیں گی، شام کا علاقہ ہوگا، وہاں کی جامع مسجد کا سفید مینارہ ہوگا، اور عصر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی دعاؤں کے بعد اس دجال کے فتنے سے بچنے اور اسے ختم کرنے آسمان سے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے زمین پر نازل ہوں گے۔ اس کے بعد امام مہدی کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، اقامت تمہارے لیے تھی، تم پڑھاؤ، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر دجال کی طرف بڑھیں گے۔ دجال جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا وہ بھاگنا شروع کریں گا، دور بھاگیں گا ان سے، اور بھاگتے بھاگتے وہ فلسطین کے شہر لد میں پہنچ جائیں گا۔ لد جو ہے یہ فلسطین کا ایک معروف شہر ہے، آج کل بہرحال اسرائیل کا اس پر قبضہ ہے، اور یہ اسرائیل کا ملٹری بیس اور ایئر فورس بیس یہی ایک ہے، لد۔ مقام لد وہ پہنچیں گا، مقام لد وہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو پکڑیں گے، مقام لد پر وہ گٹ جائیں گا ان سے، اور عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے۔ آپ سے فرماتے عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو دیکھیں گے، صرف ان کے دیکھنے سے وہ ایسا پگھلیں گا جیسا پانی میں نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، نیزہ لیں گے اور اس کو نیزہ ماریں گے، اور نکال کے لا کر مسلمانوں کو، چونکہ مسلمان لڑ نہیں سکتے، اسے یاد رکھیے، یہ اللہ کا ایک نبی آئیں گا اس سے، یہ خاص 1 to 1 جو جنگ یہ دونوں کی ہو سکتی ہے، فوج لڑیں گے عام لوگوں سے، یہ نہیں، پھر لائیں گے نیزہ اور مسلمانوں کو گواہی کی طرف بتائیں گے دجال ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر جو ہے وہ کریں گے۔ اسی طرح آخری 5 باتیں جو دجال سے تعلق، اور آپ سے میں اس کا الفاظ استعمال کیوں رکھ کے ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے۔ دجال کا تو میں نے بتایا، اس سے زیادہ خوف کیا ہے؟ تو کہا شرک خفی، ریاکاری کے لیے عبادت مت کرنا۔ دجال سے زیادہ خوف کا آپ نے اظہار کیا اس سے۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، دوسری بات جو دجال سے تعلق تھی وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے فتنے سے بڑھ کر مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کن پیشوا ہے۔ دجال سے زیادہ نقصان گمراہ کن پیشوا مچائیں گے جب وہ اہل نہیں ہوں گے اور پیشوائی مسلمانوں کی لیڈرشپ کریں گے۔ تیسرا آپ نے دجال سے کمپیئر کیا ان حدیث میں۔ تیسرا فرمایا آپ نے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر مخالفین سے لڑتا رہے گا اور غالب آتا رہے گا، حتیٰ کہ آخری شخص جو ہے آخر میں وہ شخص مسیح دجال سے لڑیں گے، وہ لوگ، وہ گروہ، اور جو اس پر بھی غلبہ پا لیں گے۔ اس طرح آپ نے فرمایا فتنوں پر انسان ثابت قدم رہے، اور اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا ہم کو ثابت قدم، تو اگر ایسا فتنہ ہمارے دور میں آتا ہے ہم ثابت قدم رہے۔ 5ویں بات جو فرمایا وہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں جنگ سفید ہتھیاروں سے ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ تلوار، سفید ہتھیار جو حدیث میں الفاظ ہے اس کا مطلب ہے تلوار، گھوڑے، نیزے، تیر، ان سے جنگ ہوں گی، یاد رکھیے۔ اس سے پہلے اس کی وضاحت کر دیا کہ ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہونے کے بعد پھر یہ کیوں استعمال ہوں گے، میں پچھلے درس میں پوری تفصیلی وضاحت کر چکا ہوں کہ زمانہ جائیں گا تو صحیح ٹیکنالوجی میں، لیکن ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو جائیں گی ہر آدمی دوسرے کو دور سے مار سکتا ہے۔ ریئل فائٹ تو وہ ہوں گی جو گراؤنڈ لیول پر لڑی جائیں گی، پھر زمانہ پلٹ کر اسی اصلیت پہ آئے گا جس اصلیت سے ختم ہوا ہے، وہی گھوڑے اور وہی تلوار، وہی نیزے، پھر بہرحال اس سے پہلے آ جائیں گی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے دجال کے تعلق سے علم حاصل کرے، اس کے فتنوں کا علم حاصل کرے، اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرے اور اس کا ذکر کرتے رہے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں، اور گمراہ کن باتوں، گمراہ کن لوگوں، گمراہ کن جو ویڈیوز اور پکچریں ہوتی ہے جو انسانوں کو پتہ نہیں دجال کس کو بتا رہی ہے، پتہ نہیں دجال کسی کے پاس آ کر گیا، ان تمام سے بچ کر یہ صحیح عقیدہ تھا۔ دجال شر،
فتنے اور حفاظت کیسے کرے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو دجال کے فتنے سے ہماری جو حفاظت عطا فرمائے. ہم تمام کو علم شریعت کا علم حاصل کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی السلام علیکم. میرا نام راشد الکثیری ہے. میں MBA اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا کوشچن یہ ہے فیض بھائی کہ انسان اس تعلق سے بہت غفلت برتتا ہے کہ ابھی جو آپ جتنی نشانیاں بتائی قیامت کے تعلق سے، تو اس کو بہت ٹائم ہے اور ایک انسان کی ایوریج زندگی جیسا 60-70 سال ہے. تو شاید میں اس کو شاید میں اس کو نہیں دیکھوں گا، اور جو آپ نے ریمیڈیز بتائے اس کی طرف وہ دھیان نہیں دیتا ہے. تو اس تعلق سے ذرا وضاحت کیجیے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت ساری باتیں جو قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بتائی گئی، انسان اس میں غفلت برتتا ہے یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے میرے زمانے میں قیامت نہ آئے، تو پھر اس کا کیا معاملہ. تو دیکھیے، یاد رکھیے، قیامت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، اس کی علامتیں کب شروع ہوں گی وہ بھی ہم نہیں جانتے، یہ کب ظاہر ہوں گی ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ایک قومی اعتبار سے ہم اس سلسلے وار اپنی نسلوں کو تیار کریں. اس لیے کہ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا دجال سے. آدم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آنا باقی ہے، کئی انبیاءوں کے سلسلہ میں تو پہلا ہوں، اور کچھ نہیں میرے بعد، تو کم از کم ایک نبی تو ہے میرے بعد ابھی جو محمد ہے. ٹھیک، تو ایک سلسلہ چلیں گا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام عالم ارواح میں دیکھ چکے تھے اللہ کے رسول آنے والے، معلوم ہو چکا تھا آپ. ٹھیک ہے، تب بھی آپ نے ڈرایا اور تمام انبیاءوں نے ڈرایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلے وار ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہم نسل در نسل اپنے آپ کو اس کی فتنوں سے بچنے کے لیے تیار کریں. رہا معاملہ دوسرا جو سوال تھا آپ کا کہ اگر میں 70 سال 60 سال جیوں گا اور مر جاؤں گا، میری زندگی میں نہیں ہوں گا، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ نے اس کا علم حاصل کیا اور آپ اس پر عمل کے لیے تیار تھے، آمادہ تھے، تو یقیناً آپ کو اس کا شریعت کا علم حاصل کرنے کا اجر ملیں گے. جب آپ اپنے اس علم کو منتقل کریں گے اپنے نسلوں میں کہ میرے بچوں فلاں 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 ایسا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نسلیں آگے کریں گی، اس کا اجر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، اور ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے. یاد رکھیے، ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت وہاں سے شروع ہوتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے جب جو واقع قیامت کے وقت رہیں گے وہ ایک الگ چیز ہے. تو یاد رکھیے قیامت کو وقت ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہو سکتا ہماری زندگی میں نشانی نہ آئے، لیکن ہم کو جو انبیاؤں کی سنت ہے، جو اللہ کی سنت ہے کہ انبیاؤں کو دجال کی فتنے سے اپنی قوموں کو اللہ نے بتایا کہ ڈراؤ، اس کا مطلب یہ کہ اس کے تعلق سے اس امت کا فریضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں، تاکہ ہو سکتا آج نہ آئے لیکن کل ہوں گا. اور اگر ہر شخص یہ سوچے کہ ابھی تو نہیں آئیں گا نا، ابھی کیا کرنا، ابھی تو نہیں آئیں گا، اسی حدیث کو آپ نے فرما دیا کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب سب لوگ اس کی بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے، وہ علم ختم ہو جائیں گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا ہمارا یہ کام ہے اس سنت کو نبیوں کی باقی رکھے، اور ہم بھی اس کی فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگے اور نسل در نسل تیار کرے کہ ایسا ہوگا اور ہمیں اس سے اس طرح سے بچنا ہے. کسی نے ایک سوال کیا، اگر دجال ابھی بھی موجود ہے تو احادیث میں دجال کی ماں کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو وہ صحت میں کافی موٹی ہوگی، تو کیا اس کی ماں بھی موجود ہے؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ، دجال مکمل طور سے جو دنیا میں آئیں گے وہ 30 ہوں گے، 30 میں سے 29 نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہ جو آخری ہوں گا دجال کبریٰ، مسیح دجال، یہ سب سے ان کا بہت رہے گا جو آخر میں آئیں گا، تو 30 آئیں گے، جس میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دجال ہوں گا وہ یہودی والدین کی اولاد ہوں گی. لیکن اس طرح سے وضاحت نہیں، یہ وہی ہے جو وہاں دیکھا تمیم نے، یا کوئی اور ہے وہ جو 29 میں سے ایک، مطلب ٹوٹل 30 ہے نا، ایک وہ جو تمیم نے دیکھا یہ اصل مسیحی دجال، لیکن اس کے علاوہ 29 آئیں گے. حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی ماں بہت موٹی ہوں گی، اس کی ناک فلاں ہوں گی، اس کا باپ اس طرح سے دکھتا ہوں گا، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں عموماً عورتیں جتنے دن حمل کو رکھتی اس سے زیادہ کئی مہینے یا سال کے تذکرے اتنے سال ہو کر پھر پیدا ہوں گا فلاں فلاں. لیکن ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے ضروری نہ ہو وہ 29 جو 30 کے علاوہ یہ 30واں ہے، 29 میں سے کوئی ایک ہو. اور اگر یہ اس کے لیے بھی اگر ہو کہ وہ پیدا جو ہوا جو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا، تو ہم ظاہر سی بات ہے دجال کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کو ایک نشانی بنا کے رکھا، اس کے والدین خصوصیت میں شامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
جیسا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا، لیکن آپ کی والدہ انتقال کر گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح دجال یہ زندہ ہے لیکن اس کے والدین عمومی طور جیسے انسان جیتے اور مرتے ہیں، بہرحال وہ مر گئے ہوں گے. اس کو اللہ نے خاص ڈھیل دے رکھی ہے چونکہ یہ امت کے لیے ایک آزمائش بنایا گیا ہے. جی السلام علیکم. میرا سوال عقیدے کے تعلق سے ہے کہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں اور تعویذ، تو اس کا عقیدے سے کیا تعلق ہے، اس کا بھی وضاحت کیجیے. میں نے ایک سوال کیا، جیسا کہ میں نے اپنے درس میں یہ کیا کہ شرعی علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب شرعی علم حاصل لوگ نہیں کرتے، یہ شعبدے بازیاں اور اس طرح کے لوگوں سے اتنے جلی، ان کی کہانت، ان کی پھسپھساہٹ، ان کی جادوگری، ان کے فن یا مختلف قسم کے جو فن ہوتے جو نفسیات سے کھیل کر وہ آپ سے کرتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں. تو پھر اس کا کیا؟ تو بھائی نے سوال کیا جو لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں یا اس قسم سے تعویذات پہنتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے گہرا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. تمام عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو لٹکایا، چپکایا، رکھا، ٹھوکا، چھاپا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کر سکتا ہے، شر کو دور اور خیر کو لا سکتا ہے. پھر وہ تاگا، دھاگا، سیپی، موتی، کنکر، لیمبو، بھلاواں، مرچی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، این نمبر آف چیز، یہ سب اس میں انکلوڈڈ ہے. پھر وہ انگوٹھی کو اس میں پتھر ڈالتے ہیں مختلف، اس سے دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے گرم رہتا ہے، اس سے بہت جلدی قابو میں آتا ہے، اس سے مخالف جنس جلدی اپنے طرف رغبت پاتا ہے، اسے فلاں مختلف چیزیں لوگ ہاتھوں میں پہنتے ہیں، مختلف چیزیں جسموں پہ لگاتے ہیں، مختلف چیزیں گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں نا. تو یہاں اشرف، فقط اشرف کا لفظ ہے. دوسری روایت میں فرمایا جس نے تعویذ لٹکا لیا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اب جاؤ اسی سے مانگ. اور امت مسلمہ نے ایسے ایسے چیزوں کو تعویذ بنایا ہے کہ کبھی کبھار مجھے بھی بڑی افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. ایسے مظلوم چیزوں کو تعویذ بنایا اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں. اب آئیے ان کی مظلومی بھی کیا بیان کروں. لیمبو، اتنی مظلوم سبزی، سبزیوں میں سب سے مظلوم سبزی، مل مل کر، نچوڑ نچوڑ کر، چاٹ چاٹ کر، چبا چبا کر، لیمبو کا اچار، لیمبو کا رس، کیا حال ہوتا بیچارے کا، سب سے مظلوم سبزی. لیکن اگر یہ سبزی دروازے پہ لٹک جائے، او ہو اب تو ایٹم بم بن گئی ہو. اب حفاظت کر سکتی، بلاؤں کو دور رکھ سکتی، شیاطین کو دور رکھ سکتی، اچھائی کو لانے پہ قادر ہو گئی، برائی کو دور کر سکتی. یہاں تو مل کر کھا رہے ہیں، ہزاروں کھا گئے. مظلوم سبزی ہوتی، اور اس پر اگر 4 مرچیاں لگ جائے، سبحان اللہ. اب کیا ہے، یہ اٹامک بم سوار ہو گیا ہے. اب کس پر؟ ایک میزائل کے اوپر ہے نا، کہ اٹامک بم خود سے نہیں چلتا، اس کو ایک کیریئر لگتا ہے، اس پہ سوار ہو گیا. اب تو یہ اب بڑے اٹیکس ہو سکتے ہیں اس سے، اب بڑے بڑے فائدے. اندازہ لگائیے کیسی ہماری عقلیں اس چیز کو تسلیم کرتی ہیں، جن چیزوں کو ہم خود دیکھیں، اندازہ لگائیں کیسی کیسے تاگے، دھاگے، سیپی، موتی، کنکر. اب اندازہ نہیں کیا چیزیں ہیں، کیا حقیقت ہے. لیکن لٹک گئی، جیب میں رکھ لیے، کسی نے پھونک کر دے تو ہو عقیدت سے بالکل اس کو رکھ رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. اور حالت عقیدت کی ہے کہ انسان رد بھی کر، لوگ چھوڑتے نہیں. ایک شخص ایک بار میرے پاس آیا، میری ٹوپی پہنی ہے بولی. میں نے کہا تحفے میں دے رہے کیا آپ؟ میں نے کہا نہیں ایسی میں چاہ رہا آپ پہنے، کیسے دکھتے آپ؟ میں نے پہن لیا، اس کو پہن کر دیا تو انہوں نے جیب میں رکھ لیا اور اس کو پنی میں پیک کر گھر میں لٹکا دیا. فیض بھائی کی سر سے اتری ہوئی ہے. میرے کو ایک صاحب نے باندھنے والے، اس نے ایک ٹوپی گھر میں لٹکایا، آپ کے سر پہ پہنایا تھا. ارے یار ٹوپی پہنا دیا اس نے میرے کو. صحیح بات ہے، میں اس کو عقیدے کا درد دے رہا نہیں بتا، اور اس نے میرے کو ہی ٹوپی پہنا کے گیا. مجھے لگا اس نے دیکھنا چاہ رہا میں کیسا لگتا اس کی ٹوپی میں. تو اندازہ لگا ایسی عقیدت، کسی کو چھونے سے یہ، کسی کو فلاں سے یہ. تو کوئی کنکر، سیپی، کوئی انگوٹھی، کوئی مالے، دھاگے، تاگے، یہ سب کچھ نہیں لاتے. یاد رکھیے یہ تعویذات نے امت کا بڑا غرق کر دیا. یہ شرک ہے، چیز چھوٹی ہے، مر جاؤں گے اس کو لے کر جہنم میں چلے جاؤں گے. من اللہ کا تمیت فقط اشرک، شرک. اور اللہ رب العزت نے اس کا اعلان قرآن میں کر دیا. سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان کر دیا آیت 48 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. معاف کرنا جو ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ گناہ معاف کرتا ہے. اور سورہ جو ہے مائدہ کی آیت نمبر 72 میں فرما دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک پر مرا اللہ نے جنت حرام کر دی. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. بچے ہوتے ہیں گھر میں، عورتیں ان کو عقیدت سے نظر نہ لگے ان کے ٹیکا لگاتی ہے. بچہ تو بری ہے اس لیے کہ وہ ابھی چھوٹا ہے، لیکن یہ ٹیکا اگر آپ نے لگایا اس نیت سے کہ اس سے بلائیں آفتیں دور رہیں گی، نظر بد سے بچیں گا، یہ ٹیکا شرک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کاجل کالا آپ کے بچے کی حفاظت کریں گے؟ صلیب کی علامتیں بناتے سینوں پر اور پیروں پر. سبحان اللہ. یہاں عیسائیت کا رد پورا کتاب، اللہ کی کتاب کر رہی شروع سے آخر تک. یہاں عیسائیت آپ صلیب بناتے سینوں پر بچوں کے کالے، اس سے کیا عجیب بات ہے. ایسا عقیدہ اس امت کو ہم تو یقیناً
ڈرانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دجال آ جائیں گا تو اس کی شعبدے بازیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں. ایک آخری حدیث رکھ کے بعد آپ کے ختم کرتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعویذات کا معنی بڑا عجیب ہوتا ہے. سب جائے یہ نہیں جا سکتا، وہ ٹھیک ہے سب سمجھ میں آ گیا لیکن چھوڑ نہیں سکتے ہم. یہ پھینکنے سے میرے کو یہ ہو جاتا، اس سے گلاوٹ آ جاتی، اس سے پھر فلاں ہو جاتا. یہ تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں کڑا تھا ڈنڈ پر. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ چاندی کا کڑا ہے، میں نے اس لیے پہنا ہے کہ یہ پہننے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی ہے، اسکن ڈیزیزز نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جلدی سے اتار دے ورنہ اللہ تجھے اس میں ملوث کر دے گا، بیماری دے دے گا. اتار کے پھینک. انہوں نے فوراً اتار کے پھینک دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگ آئے، 10 لوگ آ کر کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا اسلام قبول کر لیا، 9. 10ویں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بازو کھڑے کر دیا آپ نے، میرے میں کیا کمی تھی؟ میرے 9 بھائیوں نے بھی اسلام کیا قبول، میرے میں کیا کمی تھی؟ حدیث میں روایت میں الفاظ ہے اس کی جیب میں تعویذ تھا، ایک بڑا دکھ رہا تھا جیب میں. کچھ ہوں گا ہوتے نا تعویذ کی قسمیں ہوتی بھائی عجیب عجیب ہے نا. کوئی اتنا بڑا ناریل رہتا کسی کے پاس، ناریل پہ کپڑا بندھا ہوا، پوٹلی میں چاول بندھے ہوئے، سبحان اللہ ہے نا. بہر یار تو وہ بڑا تعویذ تھا اس کی جیب میں. آپ نے دیکھ لیا تھا پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا اسلام قبول نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ تو نے تعویذ پہن رکھا ہے. تو نبی کے نزدیک اس شخص کا ایمانی با اعتبار نہیں جس نے تعویذ پہنا ہے. آپ نے نہیں کیا، اس نے نکالا حدیث میں اور پھینکا. تو آپ نے کہا اب تیرا اسلام قبول کر سکتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں وہ تو کچھ تو بھی شرکیہ تعویذ ہوگا، بت بت ہوگا. ہم تو قرآنی تعویذ رکھتے ہیں، ہوتا ہے نا قرآنی تعویذ. اگر قرآنی تعویذ کا کوئی جواز ہوتا شریعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں پناتے، ان کے بچوں کو نظر نہیں لگتی تھی، وہ بیمار نہیں ہوتے تھے، ان کو یہ تکلیفیں نہیں تھی جو دنیا میں آپ کو ہوتی ہے، رزق کی تنگی فلاں وہ سب تھی نا. کسی کو دیا کبھی زندگی میں یہ تعویذ قرآن کا؟ یہ لو قرآنی تعویذ. کیا ہے قرآنی تعویذ؟ عین اور گول گول عین، گول عین چل رہے ختم ہی نہیں ہو رہا. قرآنی تعویذ غین فے کاف ایسے بڑے بڑے ڈیزائن میں لگے ہوئے کہ مشہور، مطلب گرافٹی ہوتا ہے، ایک آرٹ ہوتا ہے. یوروپ میں بچے دیواروں پہ بنا دیتے، اس کے اسپیشلسٹ ہوتے، گرافٹی کرتے. یہ بھی گرافٹی ماسٹر بن جاتے پورے. کیا ہے قرآنی تعویذ؟ میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں قرآن کا کچھ سمجھ رہا نہیں، اللہ کو اس کو معلوم کیا لکھا ہوا. یہ تعویذات کیا ہے آپ اندازہ ہے. تو قرآنی تعویذ پہننا بھی شرک ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کا کلام اور اس کا قرآن بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی کتاب حفاظت کر سکتی وہ بھی مشرک ہے. ہاں وہ دوسرے مشرک کے مقابلے میں تھوڑا ٹھیک ہے، شرک دونوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کم از کم اللہ کی کتاب سے رکھ رہا ہے. وہ تو خطرناک ہو گیا، لیمبو بلانے والا تو بالکل بدتر ہوگا. کہ تو گناہ میں بھی ڈگریز ہوتی ہے نا. ایک انسان نے زنا کیا گناہ ہے، ایک انسان نے پڑوسی کی بیوی زنا کیا بڑا گناہ، ایک انسان نے ماں سے زنا کیا بڑا گناہ. زنا سبھی ہے لیکن انٹینسٹی بڑھتے جا رہی جیسے جیسا وہ خرابت داروں کے پاس، سمجھ رہے نا. یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ قرآن خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سورہ ہجر کے اندر، سورہ نمبر جو ہے 15 اس کے اندر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہ ہم ہیں جو اس قرآن کو اتارتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ جس کی حفاظت کر رہا ہے اور آپ اس سے حفاظت مانگ رہے ہیں، آپ اس سے فلاں کریں. ہاں قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے حفاظت، قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکت، قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے سب ہوتا ہے، اس چیز سے نہیں ہوتا ہے. اور آج کل جو تعویذات کے حالات ہے اس کی مثال نہیں، قرآن کا تعویذ ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، اگر آپ کو ڈاکٹر دے چٹھی لکھ کر آپ بیمار ہیں، یہ دوا یہ دوا یہ دوا کھائیے، آپ کہیں گے بس ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کیا. یہ کیا ہے؟ چٹھی ڈاکٹر نے دیا ہو، کیا ہے اس پہ دوائیں لکھی ہوئی. ارے کھارا کیوں نہیں؟ نہیں بس پین کے لٹکانے سے بہت شفا محسوس ہو رہی. اگر قرآن ہے تو پڑھ کر عمل کرنا ہے، لٹکانے سے کیا فائدہ ہو رہا؟ یہ تو وہی ہوا ڈاکٹر کی چٹھی لٹکا کے گھوم رہے اور اس پہ دوا لے کر خرید کے کھانا چھوڑ دیا آپ نے، وہی ہو رہا نا. پھر اگر قرآن آپ سمجھیے نا، پھر قرآن کی آیت لکھ کر دیکھو کہ یہ پڑھنے سے فلاں ہوتا ہے فلاں، جو ثابت ہے، من مانی کی جا رہی ہے ان ناموں پر. یاد رکھیں اس سے بڑی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ بڑی سخت چیز ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تبھی تو ہم بڑی مصیبتوں سے اور بڑے فتنوں سے اپنے نفس کو، اپنے گھر والوں کو، اہل ویال کو بچا سکتے ہیں. کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دجال جب آئیں گا تو اس کی فتنے سے 11,000 مرد، عورتیں معاف کرنا، اور 17,000 مرد بچیں گے، محفوظ رہیں گے. اور وہ اس کے پڑا جو دجال گدھے پہ سوار ہوں گا، اس کے کان دونوں بڑے ہوں گے. کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں، مطلب اس کتاب میں بڑا کیا آپ جانتے ہیں فلاں فلاں. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے، ایسا بہت سی بار میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لوگ فون کر کے سوال سے فیض بھی ایک سوال کرنا ہے تو بولتا دیکھو اگر یہ کوئی کوئز کا سوال ہوگا تو مت پوچھنا، میرے کو نہیں آئے گا جواب. اس لیے کوئز کے سوال کے جوابات اسی کتاب میں جو مصنف لکھتا ہے اسی سے لیے جاتے ہیں، ہے نا. قرآن 22 سال 9 مہینے 8 دن 11 گھنٹے اترا، یہ کہاں سے معلوم ہوتا نا قرآن کتنے ہیں. تو ایسے عجیب عجیب سوالات کہ جس سے کوئی جواب نہیں ہوتا.
اور پھر لوگ بولتے دیکھو ایک سوال ہے تم کو جواب نہیں ملے گا، اس کو ایک چیز تھی جو آپ سمجھ نہیں کی، میں کہتا یہ اس کا جواب صحیح واقعے میں نہیں مل سکتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ سب کوئز کے سوالات ہوتے ہیں مثلا. تو ویسے اس میں بہت سے لوگ من مانی چیزیں لکھ دیتے ہیں. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ 11,000 عورتیں اور 17,000 مرد بچیں گے، نہیں، کوئی روایت نہیں، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں فگرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے 11,000 یا 17,000، ایسی فگرز نہیں یاد رکھیے، تو لہٰذا اس کو نہیں مانا جائے گا. دوسرا رہا سوال کا دوسرا حصہ، دجال گدھے پر، تو ہاں یہ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا دجال کی سواری گدھا ہوگا. کیوں؟ واللہ اعلم بالصواب. یہ سب غائب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہم آج نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو اس کی سواری گدھا ہوگا یاد رکھیے. اور گدھا کو بری سواری نہیں، اس لیے کہ انبیاء نے بھی گدھوں پر سواری کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام گدھے پہ سواری کرتے تھے. بہرحال تو گدھا اس کی سواری ہوں گی. اس کے کان واللہ عالم، اس کی تفصیلات حدیث میں، اس کے کان کتنے بڑے ہوں گے، گدھا ہوں گا، اتنی تفصیلات ہے، ٹھیک. تو بہرحال لوگ خاموخواہ کی خیاس آ رہی ہیں، اور یہ ایسی کتابیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو سمجھنا بھی کبھی کبھار مشکل جاتا ہے. اور کہاں سے اخذ کرتے ہیں، وہ حوالہ کچھ نہیں، خالی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ ڈھونڈ لیجئے کیا حوالہ، ٹھیک. تو بہرحال اس میں سے یہ دو باتیں تو صحیح نہیں ہیں. اتنی بات ہے کہ اس کی سواری گدھا ہوگا، گدھا. جی السلام علیکم. فیض بھائی، میرا سوال ہے کہ میں نے حدیث میں سنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مطلب بارش کو برسائیں گا نہیں 3 سال تک اور زمین کچھ اگائیں گی نہیں، تو اس وقت صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس وقت ہماری غذا کیا ہوگی، پھر جب زمین کچھ اگائیں گی نہیں، کچھ ہوگا نہیں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا یہ جنتیوں کی غذا ہے، اس سے تمہیں بھوک نہیں لگے گی. اور ایک سوال یہ تھا کہ جب دجال کی فتنے سے سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی کہ جہنم میں جائیں گے، تو کیا اس کا عذاب دجال کو بھی ہوگا؟ جی، کیونکہ وہ بھی آدم اسلام. جی بھائی نے 2 سوال کیے کہ پہلا کیا حصہ تھا آپ کے سوال کا؟ جی سبحان اللہ، الحمدللہ. کھانے کے تعلق سے یہ کہ جب وہ 3 سال انہوں نے سنا کسی حدیث میں بارش نہیں ہوگی آسمان سے، تو لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں گے، ان کی غذا ہوگا. بہرحال اس تعلق سے اس حدیث کی سند میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایسی بہت سی روایتیں ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے بہت سے حالات آئیں گے جن میں اللہ کا ذکر بہت ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جائیں گا. مجھے بہو جو آپ نے کہا اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت جب آئیں گی تو لوگوں کو صرف اتنا علم ہوگا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ بھی نہیں معلوم ہوگا، لا الہ الا اللہ. صحابہ نے کہا بس اتنا؟ تو کہا کچھ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں، صرف اتنا علم ہوگا لا الہ الا اللہ. صحابہ نے کہا یہ کیا فائدہ دیں گا؟ تو کہا یہ ان کے نجات کا ذریعہ ہوگا، اتنا ہی. لا الہ تو توحید پر ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھنا تو نجات کا ذریعہ بنے گا. ٹھیک، اس طرح کی روایتیں ہیں، لیکن بہرحال اس حدیث کی سند میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا واقعتاً سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر کہنا ان کی غذا بن جائے گا. ایسی کوئی صحیح سند یا ایسی کوئی روایت میری نظر سے کبھی نہیں گزری. دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ دجال بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے، تو کیا اس کو ان تمام چیزوں کے اعمال کا جو وہ کر رہا ہے گناہ ملیں گا؟ تو بہرحال اس معاملے میں یاد رکھیے واللہ عالم بالصواب، ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ ڈھیل دے رکھی تھی جیسا گناہ گاروں کو ڈھیل دیتا ہے، فرعون کو دی، نمرود کو دی، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کو دی. یہ اس ڈھیل میں تھا یا اللہ نے اس سے یہ کام لیا، ہم نہیں جانتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس کو یہ اسپیشل پاور چونکہ اللہ کی دی ہے، تو کیا یہ ڈھیل سے ہوگا؟ اللہ جو استدراج لوگوں کو چھوٹ دیتا ہے گناہ کرنے کی، اس میں سرکشی کرنے کی، یا پھر جو ہے اللہ رب العزت اس کو یہ اختیارات خود سے دیں گا تاکہ اس کو ایک فتنہ لوگوں کے لیے بنائے. ٹھیک ہے، جیسا اللہ نے 2 فرشتوں کو بابل کی طرف بھیجا لوگوں کے لیے آزمائش فتنہ بنا کر، یا جو ہے ہاروت اور ماروت کو. ٹھیک ہے، تو وہ ہاروت اور ماروت ذمہ دار نہیں تھے، وہ آزمانے کے لیے آئے تھے، وہ ٹرائلز کے لیے آئے تھے، وہ چیک کرنے کے لیے آئے تھے. تو ہم اس معاملے میں نہیں جانتے، علماء کے مختلف اقوال ہیں. کچھ نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس سے کام لیں گا تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈال کے آزمائیں. کچھ نے کہا نہیں، وہ بذات خود یہ کریں گا، اللہ اس کو ڈھیل دے دیں گا ایسا گناہ گاروں کو دیتا ہے اور وہ پھر کریں گا. لیکن آخر میں یہ کہیں گے واللہ عالم بالمراد، ہم نہیں جانتے کہ اللہ عالم بالصواب یہ معاملہ کیا ہوگا، کہ وہ جنت جائیں گا، جہنم میں جائیں گا، یا اس کا کیا معاملہ رہے گا. لوگ مر جائیں گے تو کیا وہ محفوظ ہو جائیں گے دجال کے شر سے؟ کیونکہ آپ نے کہا وہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر کے بتائیں گے. بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے سب سے بڑی چیز، جو لوگ مر جائیں گے اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گئے، وہ کسی قسم کے اس کے فتنے میں نہیں آئیں گے. رہا معاملہ وہ جو والدین کو بلائیں گا، اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں ان احادیث کی، حقیقت میں وہ نہیں آئیں گے، وہ ان کی جھلک شیاطین کو دینے لگائیں گا اور شیاطین اس جھلک میں آ کے ان سے بات کریں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شیاطین جو ہوتے ہیں، شیطان جو انسانوں کو گمراہی میں اس کا ساتھ دیں گے دجال کا،
وہ ان شیاطین کو حکم دے گا کہ تم اس کے مرے ہوئے والدین کے روپ میں آؤ ماں باپ بن کے. پھر وہ مرے ہوئے والدین کے روپ میں ماں باپ بن کے آئیں گے, اور جب وہ ماں باپ بن کے آئیں گے تو پھر جو ہے وہ ان سے بات کریں گے. وہ حقیقی اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے, یا حقیقی مردوں کو وہ نہیں اٹھا سکتا, یاد رکھیے. ٹھیک, یہ صرف شعبدے بازی ہوں گی, اس کی چال بازی ہوں گی جو شیاطین کے ذریعے وہ والدین کو جگائیں گا. اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے والدین کو بات کروائیں گا, اس کا علماء نے شرح یوں کی کہ وہ شیاطین کے ذریعے اس طرح کے کام وہ لینے والا ہے, یاد رکھیے. اور ایسا بہت سی بار ہوتا ہے, شیاطین ایسے کام کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہو یا وہ جانتے ہو. اس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا, اور اس کی خصوصیت تھی اس کے آپ ہاتھ میں کوئی کنکر یا کوئی چیز لے, وہ بتایا جاتا تھا کتنی چیز ہے, کیا ہے وہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس عقیدے کی طرف جا رہے ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہے, وہ اس کو عالم الغیب مان رہے ہیں. آپ نے اصلاح کے لیے کہا میرے پاس بھی لاؤ کبھی اس کو. جب وہ آیا تو آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی جو اس کی خصوصیت بتا رہا, کہا کتنی ہے, تو اس نے تعداد بتا دی 10 یا 7 کے لفظ. جب ہاتھ کھولا تو وہ اتنی ہی تھی جتنی اس نے بتایا. اچھا, کہا اب بتاؤ پھر سے. پھر آپ نے کنکریاں اٹھائی, کہا اب بتاؤ کتنی, تو وہ نہیں بتا سکا دوسری بار. پھر آپ نے کہا اگر میں چاہتا تو اس کو پہلی بار ہی سزا دے سکتا تھا, لیکن جو لوگ اس کے چکر میں آئے تھے ان کو بتانا تھا. جب میں نے کنکریاں پہلی بار ہاتھ میں لی تو میں نے گن کے لی تھی اس کو. جب میں نے گن کے لی تو شیطان کو پتا چل گیا جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے, اس نے اس کو بتا دیا 7.